اصلاح کے لیے ہی بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور آج ہمارے قوم میں، سماج میں جتنی بھی برائی اور جتنے بھی خرافات ہیں، اگر ہم ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کی زندگی کے اوپر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، ورنہ دنیا میں کتنے بہتر طریقے اور راستے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، قوم اور سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے اب سے 1458 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قانون دے کر بھیجا، ایک سموِدھان دے کر بھیجا، اور وہ قانون قرآن کریم ہے، وہ قانون شریعت اسلام ہے۔ دنیا کے قوانین میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، دنیا کے قوانین انسانوں کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک ہندوستان کا جو قانون ہے، جو آئین ہے، جو دستور ہے، اس میں ضرورت کے حساب سے اس میں سنشودھن کیا جا سکتا ہے اور کرتے بھی ہیں۔ چونکہ یہ انسانوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہم سب جانتے ہیں، مگر اللہ نے جو قانون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کو کے لیے دیا ہے، اس کے اندر کوئی سنشودھن نہیں ہو سکتا، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس میں جو حکم ہے وہ قیامت تک کے لیے، ان کے اندر جو فرمان ہے وہ ٹو دی ڈے آف ججمنٹ کے لیے، اس کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہے اس کو دنیا کا کوئی ماحول بدل نہیں سکتا ہے۔ اس بات کا یقین ہمیں ہونا چاہیے۔ اور وہ قانون ہے جس کے اندر سماج میں اگر کوئی برائی ہے تو اس برائی کو کیسے ختم کیا جائے، یہ قانون بھی اس کتاب میں ہے۔ ایگزامپل کے طور پر ہمارے سماج میں ہمارے نوجوان اگر شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، تو اس نشہ اور شراب کو روکنے کے لیے کیا قانون ہے قرآن میں اور شریعت میں؟ شراب حرام ہونے سے پہلے اس کی اجازت تھی، بلکہ مہمان اگر گھر پر آتے تھے صحابہ کرام کے، تو جیسے ہم لوگ چائے ٹھنڈا پیش کرتے ہیں تو اس وقت میں شراب کا گلاس پیش کیا جاتا تھا، جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جب اللہ کے نبی کے خادم خاص حضرت ابو طلحہ کے گھر بیٹھے تھے اور قریب سے آواز آئی، دونوں کے ہاتھ میں شراب کا گلاس ہے، شراب پی رہے، بات چیت کر رہے، اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت شراب جائز تھی۔ آواز آئی، حضرت طلحہ نے کہا کہ آواز آ کر دیکھو تو باہر کس چیز کی آواز ہے؟ انہوں نے آواز سنی، الا ان الخمر قد حرمت، اے لوگوں سنو، آج کی تاریخ سے اسی وقت سے یعنی کہ آج تاریخ گزر جائے گی تو کل سے عمل کریں گے،
کل سے اپنی قانون پر عمل کریں گے. اسی وقت سے اسی وقت سے شراب کے اوپر بین لگا دیا گیا ہے. شراب ناجائز اور حرام. حضرت ابو طلحہ کھڑے ہوئے. یہ بھی نہیں پوچھا کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے آ رہے کیا. حالانکہ جس آدمی نے اس پیغام کو گلی گلی تک پہنچا رہا تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی. ویریفیکیشن کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ویریفائی کر لو پہلے کہ محمد کی طرف سے یا اپنی طرف سے کہہ رہا ہے. تو صحابی حضرت ابو طلحہ نے جیسے ہی آواز کانوں تک پہنچی تو فوراً حضرت انس سے کہا کہ انس کھڑے ہو جاؤ. شراب کا یہ جو مٹکے ہیں انہیں اٹھاؤ اور جو ہاتھ میں شراب کا گلاس ہے اس کو بھی لے جا کر باہر گلیوں میں نالی کے اندر ڈال دو. کہا جاتا ہے کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوگی تو اس وقت شراب کے اتنے مٹکے توڑے گئے کہ مکہ کے گلیوں میں وہاں کے نالیوں میں صرف شراب ہی شراب نظر آتی تھی. آج سماج کے اندر جو خرافات ہے، آج جو سماج میں بہت زیادہ برائی ہے، صرف مسلم میں نہیں ہندوؤں میں بھی، ان میں سے ایک بڑا طبقہ یہ جو نئی جنریشن ہے ہماری نئی نسل، آج یہ شراب اور نشے کے اندر اپنے قیمتی وقت کو اپنی قیمتی جوانی کو اپنی باڈی کی طاقت کو برباد کرتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شراب پینے سے آپ طاقتور ہوتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شراب پینے سے آپ ہیلدی ہوتے ہیں؟ شراب آپ کے گردے کو ختم کر دیتا. شراب پینے سے آپ کی عقل معاف ہو جاتی ہے. یہ قانون اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا اور کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب، جوا اور اس زمانے میں کچھ تیر ہوتے تھے وہ بھی ایک طرح کا سمجھے جوا ہی. یہ سارے چیزیں یہ عمل کے شیطانوں میں سے ہے. رجس من عمل الشیطان. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شراب کے قریب مت جانا. آج ہمارے بچے شراب پیتے ہیں. آج ہمارے بلکہ یہ سننے میں بھی آیا ہے کہ آپ کی اس بستی کے اندر میں عورتیں بھی شراب یوز کرتی. انسان سور کا گوشت کھا لے تو سور کا گوشت نجس العین ہے، حرام ہے. مگر اگر کوئی سور کا گوشت کھاتا ہے تو گوشت کھانے کی وجہ سے وبال صرف سور کھانے والے پر ہوگا. لیکن اگر کوئی شرابی شراب پی کر آتا ہے تو اس کی نحوست اس کے گھر پر نہیں بلکہ 40 آس پاس کے گھروں کے اوپر بھی نازل ہوتی. اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے، شراب پینے کے بعد نماز پڑھتا، 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. شراب پینے کے بعد آدمی سوچتا ہے کہ میں تو بڑا من مست آدمی ہوں. شراب پیتے ہو، اندر سے ایمان کی جو روحانی طاقت ہے، جو ایمان کا جو روح ہے وہ نکل کر باہر آ جاتا ہے. شراب پینے کے بعد فوراً شرابی اگر کسی برتن کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ برتن ناپاک ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَشْرِبِ الْخَمَرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ. شراب مت پیو، بڑی گندی چیز ہے. تمام برائیوں کی جڑ شراب. تمام برائیوں کی جڑ شراب کیسے ہے سمجھ میں نہیں آیا. ایک واقعے کو سامنے پیش کرتا ہوں. ابھی کچھ دنوں پہلے بنگال کی سرزمین بنگال کی ایک مشہور شہر، ایک تاریخی شہر کلکتہ اور ہاوڑہ کے اندر ایک معاملہ پیش آیا. ایک ڈاکٹر اہانا کی موت ہوتی، اس کا ریپ کیا جاتا، اس کی عزت لوٹی جاتی.
شراب برائیوں کی جڑ کیسے ہے شراب میں؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کوئی نہ کوئی سوچ کر نبی نے تو بتایا ہوگا۔ صرف اسلام میں نہیں، ہندو بھائیوں کے گرنتھوں میں بھی ہے، انسونتا ستپتی مامہی میں گاوا چیتشٹو اچرو مگورا تری ورشنو اگن دسابی سہسترار ویشوان رہا۔ اخیر زمانے کے اندر میں ایک ایسا کلکی آئے گا، اوتار آئے گا جو لوگوں کو نشیلی پدارث سے نکالے گا، یعنی شراب سے نکالے گا۔ اخیر زمانے میں ایک ایسا اوتار، ایک ایسا فرستادہ، ایک ایسا پیغمبر آئے گا۔ ہندو بھائیوں کے یہاں عقیدہ اوتار کا ہوتا ہے، ہمارے یہاں عقیدہ نبی کا ہوتا ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ ہندو بھائی کہتے ہیں کہ پرماتما خود آتا ہے، انسانی روپ دھارن کر لیتا ہے۔ کہیں پر کسی ڈاکو کا وَدھ کرنا ہوتا ہے تو وہ پرماتما ڈاکو بن کر آ جاتا ہے اس کے پاس۔ یدا یدا ہی دھرمسya گلانربھوتی بھارتابھیدھانم دھرمسya تداتمانم سرجامہم۔ شریمد بھگوت گیتا۔ جب دھرم کی اچھائی کا وناش کوئی کرتا، کسی کو ایشور پاور دیتا ہے تو پاور کا مس یوز کرتا، کسی کو پرماتما گدی دیتا ہے تو اگر اس گدی کا غلط استعمال کرتا ہے، کسی کو پرماتما اگر دولت دیتا ہے تو اس دولت کی وجہ سے غریبوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا، کسی کو اگر نام دیتا ہے، شہرت سے نوازتا ہے تو اس نام اور اپنے اس شہرت کو غلط استعمال کرتا ہے، تو پرماتما کہتا ہے کہ خیر منا، میں آ رہا ہوں، I am coming، تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ یدا یدا ہی دھرمسya گلانربھوتی بھارتابھیدھانم دھرمسya تداتمانم سرجامہم۔ ہوگی تمہارے پاس 5 سال کی، 10 سال کی طاقت، 15 سال، 20 سال، 50 سال کی طاقت ہوگی، لیکن میں تو رب ہوں، میرے پاس تو ہمیشہ کی طاقت ہے۔ میں نے تجھے طاقت دی، تجھ سے زیادہ بڑی طاقت والا ینتر اور تنتر میرے پاس ہے۔ پیلے رنگ کے تنتر پر بڑے گھمنڈ کرتے ہیں لوگ، لیکن رب اور پرماتما کہتا ہے کہ میرے پاس بھی دودھ کی طاقت ہے، میرے پاس بھی فرشتے کی طاقت ہے۔ رب ذوالجلال کے پاس سب سے زیادہ طاقتور فرشتہ حضرت جبرائیل امین تھے۔ اتنی طاقت تھی جبرائیل امین کو، اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ اللہ نے ان کی طاقت کی قسمیں کھائیں، ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ اتنی طاقت کہ قوم لوط کو غرق کرنا ہوا تو جبرائیل سے کہا کہ جاؤ ذرا سمجھا دو اس قوم کو، نہیں تو بتا دو اس قوم کو کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں۔ جب جبرائیل امین آتے ہیں تو قوم کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ قوم کے لوگوں باز آ جاؤ گناہ سے، باز آ جاؤ ظلم کرنے سے، رک جاؤ، تم ظلم و زیادتی سے نہیں رکو گے تو میں جبرائیل، میرے پاس طاقت ہے، میرے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے، میں چاہوں تو پورے اس 6 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کی زمین کو 1 سیکنڈ کے اندر اس کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے یہ جبرائیل۔ نہیں مانے، انہوں نے کہا کہ تم کو جو کرنا ہے تم کرو، ہم تو اپنی جگہ پر رہیں گے۔ تو حضرت جبرائیل نے قوم لوط کی بستی کے نیچے ہاتھ وہ پر دے کر اس کو 7ویں آسمان پر لے کر جاتے، وہ اٹھا کر پٹک ڈالتے ہیں، پوری قوم تباہ ہو جاتی۔ یدا یدا ہی دھرمسya گلانربھوتی بھارتابھیدھانم دھرمسya تداتمانم سرجامہم۔ بات دوسری طرف چلی گئی، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر رب کسی کو طاقت دیتا ہے تو مس یوز نہیں ہونا چاہیے اس کا، جیسا کہ پوری دنیا کے اندر آج طاقت کا ناجائز استعمال لوگ کر رہے ہیں۔ پوری دنیا طاقت کے بلبوتے پر کوئی جنت کا دعوے دار نہیں بنا، طاقت کی وجہ سے کسی کو جنت ملتی تو سب سے پہلا حقدار فرعون ہوتا، دولت کی وجہ سے کوئی جنت کا ٹھیکیدار ہوتا تو سب سے پہلے قارون کو دولت جنت دی جاتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، جو میرا محبوب بنے گا ہم اسی کو جنت دیں گے۔ ہمیں نام سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں کام چاہیے، کام، ہمیں عمل چاہیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عمل چاہیے، عمل اچھا ہوگا تو سب کچھ اچھا رہے گا۔
ورنہ بڑے بڑے کرم خاک اور رب ذوالجلال نے چند سیکنڈوں کے اندر کسی کو مچھر سے مروایا، کسی کو پانی میں غرق کروایا، کسی کو زمین میں دھسا دیا، وہ اللہ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک عقیدہ کہ جب کبھی برائی ہوتی ہے تو ہندو بھائیوں کے یہاں بھی یہ ہے کہ انسانی روپ دھارن کر کے پرماتما آتا، جیسے راون کا ظلم بڑھا تھا تو شری رام چندر جی کے اوتار وشنو نے اوتار لیا تھا، کوروں کا ظلم بڑھا پانڈووں کے اوپر تو شری کرشن جی آ گئے، ارجن کو بھیج دیا۔ ایسے ہی درگم راکشس کا ظلم بڑھا تو درگے ماتا کو بھیج دیا، بھگوتی ماں کو درگا ماتا بنا کر بھیج دیا۔ بھسماسور کا ظلم بڑھا تو کالی کو بھیج دیا، درگے ماتا بھگوتی ماں کو کالی کے اوتار لے کر بھیج دیا۔ بہرحال ایک ہسٹریکل باتیں ہیں، کمپیئر کریں گے تو بڑا ٹائم لگے گا، لیکن اتنا ضرور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام اور یہ سسٹم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی کو ختم کرنے کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ نہیں، شراب پینے سے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شراب پینے سے باڈی کے اندر انرجی آتی ہے، طاقت آتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شراب پینے سے عقل معوف ہوتی۔ دلیل یہ ہے کہ شرابی شراب پینے کے بعد الٹا سیدھا بولتا ہے، شرابی شراب پینے کے بعد راستہ بھٹک جاتا ہے، شرابی شراب پینے کے بعد بیوی کو مارتا ہے، شرابی شراب پینے کے بعد ماں پر ہاتھ اٹھاتا ہے، شرابی شراب پینے کے بعد بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، شرابی شراب پینے کے بعد گالیاں بکتا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ شراب سب سے پہلے کامن سینس پر اٹیک کرتی ہے، انسان کی عقل پر اٹیک کرتی ہے۔ اس لیے ہمارے سماج کے نوجوانوں، شراب پینے سے پہلے یاد رکھنا کہ تمہارا شراب پینے کے بعد کسی برتن پر ہاتھ لگاتے ہو تو وہ برتن ناپاک ہو جاتا۔ اگر شراب پینے کے بعد تمہاری موت ہو جائے، ممکن ہے تم حالت کفر میں مرو گے۔ اگر تمہارا ایمان کا روح نکل کر باہر ہے اور تمہاری موت ہو گئی تو تمہیں ڈیفینیٹلی یو ول انٹر دی نرک میں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے۔ شراب اچھی چیز نہیں ہے، شراب کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ سامنے آتے ہیں۔ نبی نے فرمایا وَلَا تَشْرِبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، شراب پر پابندی لگنی چاہیے، شراب کو ختم کرنا چاہیے سماج اور سوسائٹی سے۔ ہمارے نوجوانوں، اللہ کے نبی کا 1458 سال پہلے کا یہ پیغام ضرور ہے، لیکن قیامت تک تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے۔ اگر اس پر عمل ہوتا تو ڈاکٹر اہانا کی موت نہیں ہوتی، اس کی عزت نہیں لوٹی جاتی، اس کو مارنے والا وہ باکسر، اس کو مارنے والا وہ گارڈ، اس ہاسپٹل کا، اس میڈیکل کالج کا سی بی آئی نے اپنے چارج شیٹ کے اندر داخل کیا۔ ڈھونڈیے، ملے گا آپ کو، آن لائن ویب سائٹ پہ سب کچھ ملے گا۔ آن لائن صرف سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کی شریعت کی بہت باتیں دنیا کے آج کے زمانے کے اندر پائی جاتی ہے جس کو مس یوز کیا جاتا ہے۔ سی بی آئی نے جب چارج شیٹ داخل کیا تو اس میں لکھا کہ اس آدمی نے اس عورت کے ساتھ 5 مرتبہ اس کی عزت لوٹی، اس 1 گھنٹے کے اندر، شاید 1-2 گھنٹے کے اندر، پوری اس رات کے اندر جو واردات ہوا، 5 مرتبہ اس ایک اکیلا آدمی نے۔ اور اس کے اندر یہ طاقت اور یہ حیوانیت، یہ جانور بنا کیسے؟ تو سی بی آئی نے لکھا ہے کہ اس واردات کو انجام دینے سے پہلے 3 دن سے کنٹینیو وہ شراب پی رہا تھا۔ وہ آدمی 3 دن سے شراب پی رہا تھا، اور اس کا دوست تھا، دوست کی بھائی کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، تو وہ اس ہاسپٹل کا خود بخود گارڈ تھا، راتوں کو ڈیوٹی دیتا تھا، باکسر تھا وہ، کسی زمانے میں باکسنگ کا کام کچھ پریکٹس کیا ہوگا، تو بہرکیف چھوٹی سی نوکری لگی کہ چلو بھائی تم رکشک بنو، لیکن کیا پتا کہ وہ ایک عورت، وہ ایک لیڈیز کا بھکشک بننے والا۔ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا خطرناک عمل کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟
تو سی بی آئی نے اپنی چارج شیٹ میں یہ داخل کیا ہے کہ 3 دن سے شراب پیتا تھا اور وہ اسٹوو میں تھا، اس انتظار میں تھا یہ ڈاکٹر اہانا مجھے اکیلی کہیں ملے تو میں ان کے ساتھ میں سمبند بناؤں، ان کا میں شکار کروں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ڈاکٹر میڈم آئی اس پیشنٹ کو دیکھنے کے لیے، اتفاق سے یہ یہاں پر بیٹھا ہوا تھا وہیں پر، تو اس کے پاس فون آتا ہے میڈم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس کہ میڈم آپ کتنے بجے گھر جائیں گے؟ تو وہ اس کی ماں کا فون آیا کہ کتنے بجے گھر آؤ گی؟ تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ اماں میں گھر نہیں آ سکتی کیونکہ میری ابھی نائٹ شفٹ ہے، میری 36 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، میں پوری کر کے آؤں گی، ابھی میں رات یہی رکوں گی۔ اس کو سننا تھا، وہ پاس میں تھا، اس کو جیسے ہی سننا تھا کہ بھئی آج تو بہت اچھا ہے، شکار کرنے کا موقع مل گیا، راستے سارے کھلے ہوئے، اس کو ہر ایک گلی اور ہر ایک کمرے کے بارے میں پتا تھا، تو اس نے سوچا کہ موقع بہتر ہے، گیا دکان پہ 5 بوتل شراب لاتا ہے اور پیتا ہے بیٹھ کر اپنے چیمبر میں اپنے دوست کے ساتھ، 12 بجے تک شراب پیتا اور پھر چکر لگاتا ہے، وہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے، وہاں پر دیکھتا اس کی وہ ڈاکٹر آتی، وہ ڈاکٹر چیک اپ کر کے چلی جاتی اپنی نائٹ ڈیوٹی کر کے، ٹرینی ڈاکٹر تھی، ڈاکٹر اہانا بھلے ہندو ہو کہ مسلم ہو، میں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ جیسے ہماری بیٹی کی عزت اور سمان ہے ویسے ہندو دھرم کی بیٹی اور ان کا سمان ہونا چاہیے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہماری گھر کی عزت ہے، ہماری بہن ہماری گھر کی رحمت و عزت ہے، یہ ہونا چاہیے، ہمیں نبی نے بتایا۔ ایسے ہی ان کے یہاں بھی ہے، یتر نار یستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا تتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا۔ شاستروں کے اندر کہا گیا کہ اگر تم ایشور کو خوش کرنا چاہتے ہو تو سماج کی بیٹیوں کا عزت کرنا سیکھو، لیکن دنیا کے اندر لوگ کرتے نہیں، ان کو ماتر ایک عیش کی چیز سمجھ بیٹھے ہیں، زبان سے کچھ اور بولتے ہیں اور بیٹیوں کے ساتھ معاملات کچھ اور کیے جاتے، ان کے حق حقوق نہیں دیے جاتے، ان کی عزت لوٹی جاتی۔ عزت لوٹنے والا اگر دبنگ ہے تو ان کو بچایا جاتا ہے اور ان کی پشت پناہی کی جاتی ہے، بالکل نہیں۔ اگر ریپسٹ کوئی بھی ہو، اگر بیٹی کی عزت کے ساتھ کسی نے کھلواڑ کیا ہے تو قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ اس کو سامنے لگاؤ، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ۔ اگر سماج کی کسی بیٹی کا کسی نے ریپ کیا، اگر عزت لوٹی تو اس کو سماج کے سامنے میں کھڑا کیا جائے، اس کے اوپر 100 کوڑے برسایا جائے اس کے اوپر، اور سماج کو دیکھے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور قوم کو دکھانا چاہیے ایک ریپسٹ کو یہ سزا مل رہی ہے تاکہ دوسرے سماج کے نوجوان یہ غلط قدم نہ اٹھائے۔ یہ قرآن کریم کے اندر ریپسٹ کی سزا بتائی گئی۔ میرے بھائیوں، جب وہ ڈاکٹر 12-1-2 بجے کے بعد جب وہ تھک ہار کر کھانا وانا کھا کر آرام کے لیے جاتی ہے، وہاں پر 2 باتوں پر اگر عمل کر لیا جاتا تو یہ واردات سامنے نہیں آتی، اور ان دونوں باتوں کا تعلق اسلام سے ہے، قرآن سے۔ اکیلی تھی وہ ڈاکٹر اہانا، کھانا کھا کر چلی گئی کانفرنس ہال میں۔ کانفرنس ہال ہر ایک کالج میں، اسکول میں، میڈیکل کالج میں، ٹریننگ کالج میں یہ ساری چیزیں اویلیبل ہوتی۔ وہاں پر گئی اکیلی تنہا، انہوں نے سوچا کہ ہاسپٹل ہے یا کون چور ڈاکو آئے گا، بیٹھ گئی، وہ آرام کرنے لیٹ گئے، نیند آئی اس کو۔ پیچھے سے یہ آدمی، یہ شرابی 5 بوتل شراب پی کر بالکل حیوان بن چکا تھا، یہ دیکھ کر چلا گیا اس کے پاس۔ وہاں جانے کے بعد اندر سے کنڈی لگاتا ہے، 1-1.5 گھنٹے تک وہاں پر رہتا ہے اور پھر اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ اس کی شاید ریڑھ کی یا کمر کی ہڈی بھی توڑ دی تھی، اور اس کو اتنا زور سے تھپڑ مارا تھا کہ اس کے جو اس نے چشمہ پہنے ہوئے تھے اس ڈاکٹر نے، وہ چشمے کا جو سیسا گلاس ہے وہ ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں گھس گیا، اس کی گردن ٹیڑھی کر دی، اس کو مار کر اس کے ساتھ پہلی مرتبہ اس کی عزت لوٹتا ہے۔
اس کی موت ہو جاتی ہے، اس کے بعد 4 مرتبہ پھر اس کے ساتھ میں غلط کام کرتا ہے. یہ کون کر سکتا ہے؟ ایک نارمل حالت میں انسان نہیں کر سکتا. یہ شراب کی وہ 5 بوتل شراب کا نشہ تھا اور جس کی وجہ سے وہ درندہ بنا. اسی لیے سبق حاصل کرنے کے لیے ہے. اس واقعے کو میں نے آپ کے ساتھ جوڑا. لوگوں کو نہیں ہے پتا. لوگ تو کہتے ہیں کہ ارے قرآن، حدیث، سیرت، سنت، what is need nowadays the modern generation. اس زمانے میں کیا ضرورت ہے قرآن کے پیغام کو، سیرت کی بات کو کہنے کے لیے؟ میں سینہ تان کر دو لفظوں میں کہوں گا، ہمارے نبی کا فرمان 1450 سال پہلے کے لیے بھی تھا، آج کے لیے بھی ہے. اور دنیا پرست لوگوں، نفرتیوں، سنو، یہ قیامت تک کے لیے بھی ہے. اور قیامت کے بعد جنت میں جانا ہوگا تو ہمارے نبی کی سیرت و سنت کی ضرورت پڑے گی. وہاں پر بھی اگر جنت میں کسی کو جانا ہوگا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جیونی پر عمل کیے بغیر کوئی مائے کا لال جنت کے دروازے تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اگر کامیابی کسی کو چاہیے تو نبی کا غلام بننا ہوگا، نبی کا عاشق بننا ہوگا. نامی عاشق نہیں، کامی عاشق بننا ہوگا. نام کا عاشق نہیں، کام کا عاشق بننا ہوگا. نام کا عبد الرحمن نہیں بلکہ کام کا عبد الرحمن بننا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 باتوں پر اگر عمل کیا جاتا تو ڈاکٹر اہانا کی بھی موت نہیں ہوتی، اور وہ ظالم، وہ باکسر، وہ باڈی گارڈ، وہ گارڈ، وہ کم سے کم حیوان نہیں بنتا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَشْرِبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ. شراب مت پیو، بڑی گندی چیز ہے، بہت گندی چیز ہے. کتنا خطرناک عمل وجود میں آیا. اگر اللہ کے نبی کی اس حدیث پر عمل کر لیا جائے، میں اپنے بھارت کے اپنے بڑے لیڈران سے کہنا چاہوں گا جو کرسی اقتدار پر بیٹھے، اگر سماج کو پاک کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی کی سیرت و سنت کو زیادہ نہیں، 1 ہفتے کے لیے 1 سال کے لیے امپلیمنٹ کر دیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی تاریخ میں جہاں 1 منٹ میں 45 ریپ ہوتا ہے، وہاں پر اگر نبی کی سنت پر عمل کر لیا جائے گا، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا تو 45 منٹ میں 1 ریپ بھی وجود میں نہیں آئے. اللہ کے نبی کسی دھرم کے لیے، کسی خاص ویکتی وشیش کے لیے نہیں تھے، وہ تو سب کے لیے تھے نا. اللہ کے نبی نے کے بارے میں قرآن میں کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. We have sent you not but as a mercy for all creatures of the world. Creature کا لفظ ہے نا، جو لوگ انگریزی جانتے ہیں creature مخلوق کو بولتے ہیں. Creatures مخلوقات، ہندو، مسلم، کرسچن، جین، بودھ، کوئی بھی ہو، جانور ہو، درخت ہو، شجر حجر، سب کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 باتوں پر اگر عمل کر لیا جاتا ہے. ایک یہ کہ اگر وہ شراب نہیں پیتا تو وہ حیوان نہیں بنتا. اور دوسری کون سی چیز تھی؟ دوسری بات یہ ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان المرأة عورة اذا خرجت استشرفها الشیطان. ان المرأة عورة، عورت پردے کی چیز ہے. اذا خرجت، جب عورت باہر نکلتی ہے تنہا، استشرفها الشیطان، تو اس کے پیچھے پیچھے شیطان بھی لگ جاتے. اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. No need to come out from the house. ضرورت نہیں عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی. ہاں اگر کوئی ضروری پڑ جائے، نہیں ہے گھر میں، باہر ہے تو جائے، باہر جائے، پردے میں ملبوس ہو کر کے جائے. اکیلی نہ جائے، کسی کو ساتھ میں لے لے، کسی محرم کو لے لے، نہ ہو تو کم سے کم کسی بچے کو ساتھ میں لے لے. ان المرأة عورة اذا خرجت استشرفها الشیطان. کیا عورت کو باہر نہیں جانا چاہیے؟ پورے بھارت کے اندر میں یہ معاشرہ، یہ تہذیب بن گئی ہے. آپ کی بستی میں بھی شاید ابھی ہمارے بہت ہی محترم جناب شوکت صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہماری اس بستی کے بھی کچھ عورتیں ایسی ہیں جو مارکیٹ کے اندر جاتی ہیں برقعے کے اندر، جو اور دوسری سماج کی عورتیں نہیں جاتی. واٹ از نیڈ؟ کیا ضرورت ہے؟
اگر آپ جائیں تو آپ پردے میں جائیں. پہلی بات تو آپ کوشش کیجئے کہ باہر مت جائیے، لیکن اگر آپ جائیں تو پردے میں ملبوس ہو کر جائیں. اور اگر کوئی ساتھ میں نہیں ہے تو کسی بچے کو ساتھ میں لے لیں. اللہ کے نبی خاتم النبیین تھے، رب کے محبوب نظر تھے، سید الانبیاء سید الاشرف تھے، جن کی وجہ سے رب نے اس زمین کو پیدا کیا، جن کی وجہ سے اللہ نے چاند سورج کو پیدا کیا، جن کی وجہ سے اللہ نے 14 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کے علاقے میں سمندر کو پیدا کیا. اس نبی کا فرمان ہے باہر اکیلی مت جاؤ. اگر وہ عورت ڈاکٹر اہانا اکیلی نہیں ہوتی، اپنے کسی نرس کو ساتھ میں رکھتی یا اپنے کسی سہیلی کو ساتھ میں رکھتی اور اپنی شکل کو ڈھانپ کر رکھتی. چلیے شکل ان کی تہذیب میں ڈھانپنے کے لیے نہیں ہے، وہ کھلے رکھیں، لیکن کسی نہ کسی کو ساتھ میں رکھتی تو شاید اس عورت کی، اس ڈاکٹر اہانا کی جان بچ سکتی تھی. ہمارے نبی کا فرمان فائدے سے خالی نہیں ہے. میڈیا والوں لاکھ تم چیخو چلاؤ، بے ضمیر لوگوں، بے زبان کی طرح، بے لگام کھوروں کی طرح اچھلنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہمارے نبی کو بدنام کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھو 6 سال کی عمر میں وواہ کر لیا، 9 سال کی عمر میں بیوی بنا کر لیا ہے. نبی 50 سال کا اور ان کی بیوی 9 سال کی، یہ تو بڑا ظلم ہے، اتیاچار ہے، غلط سوچ ہے آپ کی. آپ کے اندر جہالت ہے، آپ ناخواندہ ہیں، آپ سمجھ نہیں پائے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کو، ان کے افعال اور ان کے اطوار کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اللہ نے قرآن میں کہا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے محمد آپ کو پوری دنیا کے پوری دنیا، پوری برہمانڈ کے لیے رحمت بنا کر بھیجا جا رہا ہے، ظالم بنا کر نہیں بھیجا جا رہا. تو اس سے صاف پتا چلا کہ اگر نبی کی باتوں پر عمل کر لیتی وہ لیڈیز تو اس کی جان بچ سکتی تھی، ان کی عزت بھی محفوظ ہو سکتی تھی. لیکن نہیں، کوششیں چل رہی ہے، لوگ کوششیں کر رہے کریں نبی کو بدنام کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرو، کچھ نہیں ہوگا. لاکھ کوششیں کر لے محمد رسول اللہ کو بدنام کرنے کے لیے. سب سے زیادہ کوشش کی گئی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی. لیکن خوشی اس بات کی بھی ہے کہ سب سے زیادہ چاہنے والے، سب سے زیادہ ماننے والے، سب سے زیادہ عاشق محب اگر دنیا کے اندر کسی شخصیت کی، کسی ذات کی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ہمارے ہندو بھائی کہیں گے do you have any kind of proof؟ رگوید نرام شنسم مہا پریو مسیح. نراشنس ایسا ویکتی ہے مہا پریے، بہت پریے، لوگ ان سے پیار کریں، لوگ ان سے محبت کریں. 2750 سال پہلے اس دھرتی پر ایک بہت بڑا پرنس پیدا ہوا، ایک بہت بڑا شہزادہ گوتم بدھ سدھارتھ بودھ گیا میں پیدا ہوا. 30 سال کے لیے جنگل میں چلے گئے. وہاں جانے کے بعد وہ 30 سال کے بعد آئے تو ان کا دعویٰ تھا کہ مجھے وانی ہوئی، مجھے جان پراپت ہوا، میں ویدی ہوں. ویدی کا مطلب جانکار. میرا نام کے ساتھ چترویدی لگایا، چاروں ویدوں کا گیانی. غلط ہے، اگر لگانا نہیں ہے تو 18 ویدی لگائی، اس لیے کہ میں قرآن بھی جانتا ہوں، میں نے اپنشد کو بھی پڑھا. اور ابھی اماں عائشہ کے تعلق سے جو ابھی واقعہ اٹھایا گیا کیا مہاراشٹر کی دھرتی پر ایک گرو جی کے ذریعے سے، تو ان کی جہالت ہے. میں نے اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے میں نے مہابھارت کم سے کم 3 مرتبہ شروع سے لے کر اول اخیر تک میں نے نظر ڈالا ہے. اور کچھ جگہوں کے اوپر منتر کے اوپر ہم نے ریسرچ کیا تو مہابھارت میں 2 منتر ملے مجھے، ان کو جواب دینے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے. تو بیرک ہے، یہ میرا شوق ہے دنیا کے دھرم کو پڑھنا. آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں. لیکن چیزیں ایک جگہ ملتی نہیں ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں. تو بیرک ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے؟
गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने कि मैं एक बुद्धा का मतलब ज्ञानी, बुद्धा का मतलब ऐसा ज्ञानी जिसको ईश्वर ने उसको ज्ञान दिया हो। आप कैसे समझ सकते हैं? यानी कोई नबी हो, नबी को ज्ञान कहां से मिलता है? आसमान से मिलता है, यानी अल्लाह की तरफ से दिया जाता है, फरिश्तों के जरिए से, उसी को नबी और रसूल बोलते हैं। तो उसको पाली जुबान में बुद्धा बोलते हैं। तो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने कहा मैं तो एक साधारण बुद्धा हूं, मैं एक नॉर्मल बुद्धा हूं, मेरे जाने के बाद एक आखिर में एक बुद्धा आएगा, उस बुद्धा को मानना आखिर जमाने में कौन आए? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और आखिर बुद्धा आएगा, आखिरी बुद्धा यानी आखिरी नबी। और हमारे मोहम्मद आखिरी नबी थे। खुदा का कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ भी हमारे नबी की तारीफ करने वाले, और बहुत सारे लोग हैं। मैं एक का नाम लूंगा तो इसी में काफी 10 से 15 मिनट चला जाएगा, लेकिन नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को पॉपुलर होने के लिए, फेमस होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी शख्सियत को ही बनाया था, उनका काम ही काफी है। आज आदमी को फेमस होना हो तो सेल्फी ले लीजिए, सेल्फी लीजिए, फेसबुक पेज बनाइए, डाल दीजिए, भाई मैं फेमस हो जाऊंगा। इंस्टाग्राम में आईडी बनाते हैं और यूट्यूब में चैनल बनाते हैं, और पता नहीं क्या क्या करते, कितने कितने जत्न करते हैं, तब जाकर आदमी कुछ किसी को फॉलोवर कुछ बढ़ता है। तो आदमी सोचता है कि भाई मैं तो बहुत बड़ा हूं, इसलिए कि सोशल मीडिया में मेरे 5 मिलियन फॉलोवर हैं। हमारे नबी की कोई आईडी नहीं है, कोई पेज नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया के अंदर उनके फॉलोवर हैं। कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, हमारे और आपकी तरफ से नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज क्या, अब से 1500 या 200, 2000 या जब तक दुनिया रहेगी, उस वक्त भी अगर कोई मसला सामने आएगा तो हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवनी उस मसले को सुलझाने के लिए काफी है। जिसको समझ में नहीं आती है बात, वही कहते हैं अरे मौलाना आपके नबी कैसे इतने बड़े रोल मॉडल हो सकते हैं? आपके नबी ने तो 9 साल की बच्ची को बीवी बनाकर लेकर आए, 6 साल की उम्र में विवाह किया आपके मोहम्मद ने। क्या जवाब है नौजवानों आपके पास? कोई जवाब नहीं है। सिर्फ पूछ लिया जाए आपसे कि सलमान खान कितने भाई से, आप कहेंगे कि भाई इतने भाई, उसका बाप का नाम है ये भी बता दोगे। शाहरुख खान की कौन सी फिल्म ने कितनी कमाई की आप शायद ये भी बता दोगे, और कितने महीने के बाद कौन सी फिल्में आ रही शायद आप ये भी बता दोगे। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का दादा का नाम क्या है, यू कान टेल देम, आप नहीं कह सकते। आपसे पूछ लिया जाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 11 शादियां क्यों की थी, आप नहीं बता सकते। आपसे पूछ लिया जाए कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बेटे कितने थे, तो आपको नहीं मालूम है। आपसे पूछ लिया जाए कि नमाज वजू में कितने फराइज है, आप दाएं बाएं घूमेंगे देखेंगे। आपसे पूछ लिया जाए कि वजू गुस्ल में कितने फराइज है, गुस्ल जब करने जाते तो कितने फराइज हैं, आप नहीं बता पाएंगे। नमाज पढ़ते हैं तो क्या क्या शराइत है नमाज पढ़ने के लिए, नहीं बता सकेंगे। अरकान नमाज कितने, नहीं बता पाएंगे। ये जवानी किस लिए है? अल्लाह ने आपको बॉडी किस लिए दी है? अल्लाह ने आपको जिंदगी किस लिए दी है? मेरे नौजवानों, इन चीजों को जानने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो। 2000 साल तक गुलामी करने वाली कौम पढ़कर करोज सुरिया पर पहुंच गई। आज यहूदियों को हम गाली बकते, 2000 साल तक गुलामी की थी, 1946 में उनको जगह नहीं थी, घर नहीं था। सिर्फ 76 साल की जिंदगी के अंदर उस कौम ने अपनी तकदीर बदल डाली है। आपको पता है किस लिए? फिल्में देखकर नहीं, शराब की बोतलें उठाकर नहीं, बल्कि उनकी माओ ने अपने कोख में पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर मेहनत की। हमारी माओ बहनों की तरह नहीं कि बुर्का पहन लिए चले गए मार्केट में घूम रहे हैं और रमजान के अंदर वहां पर चाय बिस्किट और जनाब चाय और समोसे दबा रहे। इसलिए नहीं, एक यहूदी औरत से पूछो कि तुम्हारा बच्चा जहीनदार कैसे होता, वो औरत कहेगी कि 6 महीने के बाद जब बच्चा पेट में हमारा जाता है तो 6 महीना बीतने के बाद हम उन बच्चों को प्रैक्टिकली बोल बोल कर उनके जहन को तेज करते। ये मेडिकल साइंस भी कहती, ये तो बाद में
کی شریعت، اللہ کا قرآن، نبی کی سنت بتاتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں اگر کوئی بچہ ہے، اگر ماں پاک پوتر ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اس کا اثر بچے کے ذہن میں جاتا۔ میرے بھائیوں، اور ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو مائیں نیک کی دیندار تھی، ان کے بچے جب پیٹ سے نکلے، ہاتھ میں آئے، 2 سال 1.5 سال یعنی 2-2.5 سال کی بچے کی عمر ہوئی، جب وہ بولنے پر قادر ہوا تو 15 پارے ان بچوں نے بیٹھ کر سنائے۔ یہ اس چیز کی برکت کا نتیجہ تھا جو ان ماؤں کے اندر تھی۔ آج کی مائیں تو جناب ٹی وی سیریل کے اندر کھانا بنا رہی، کان میں لیڈ اور وہ ڈسکو گانا سننے پر بزی ہے اور مصروف ہے۔ بالکل آپ اس سے دینی ماحول پیدا نہیں کر سکتے، اس سے سماج کی برائیوں کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا۔ سماج کی برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے، نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا، بوڑھوں کو آگے آنا ہوگا، ہمارے جتنے بھی ایجڈ ہیں، گارجن ہیں، ان کو آگے آنا ہوگا، علماء کرام کو آگے آنا ہوگا، دانشوروں کو آگے آنا ہوگا۔ آپ قوم کی ریڑھ کی ہڈی صرف قرآن و حدیث سے سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس زمانے، اس بھارت کے اندر میں ایک بڑا بادشاہ گزرا تھا جس کا نام جلال الدین اکبر تھا۔ بڑا دیندار تھا، بڑا نیک تھا، لیکن 1-2 سال کے بعد یہ دین سے، مسجد سے اتنا متنفر کیسے ہو گیا؟ اس کا ذمہ دار بھی کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہمارے اس وقت کے علماء کرام تھے، دانشور طبقہ تھا۔ ان کی بھی ذمہ داری کیا ہے میں بتاؤں گا۔ وہ اکبر جو 7 امام رکھتا تھا نماز پڑھانے کے لیے، لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ اس نے کہا کہ نماز پر پابندی لگاؤ، مسجد میں تالے لگاؤ۔ کہ کیسے عبادت کریں گے؟ سوریہ نمسکار کرو، 4 وقت سوریہ نمسکار فرض قرار دے دیا۔ جہاں وہ علماء کرام کو دیکھ کر جوتیاں سیدھی کرتا تھا۔ شیخ عبدالنبی آپ کے یہی فتح پور قریب ہے، جائیے وہاں انوپ تالاب جگہ ہے، وہاں پر آج بھی وہاں پر شاید قلعہ ہے، وہاں پر ایک شاید تالاب ہے، میں نے ہسٹری میں پڑھا ہے، جھوٹ شاید نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ نشانیاں ہوں گی۔ جائیے وہاں انوپ تالاب کے چاروں طرف جو بلڈنگ ہے وہاں پر اکبر بیٹھتا تھا اور علماء آتے تھے، مسائل کے اوپر بات ہوتی تھی، ایک عالم دین کو تحفے طائف دیے جاتے تھے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد اسی دانشور طبقے کے اندر میں کیا پیدا ہو گیا؟ لالچ۔ وہ بھول گئے اپنے مقام۔ جو سچا عالم ہوگا وہ کبھی بھی اپنے مقام سے نہیں بھٹک سکتا، وہ کسی سے ڈرے گا نہیں۔ دنیا میں کتنا بڑا ظالم بادشاہ آ جائے وہ کسی سے نہیں ڈرنے والا، وہ حق بات بولے گا اور حق کی رہنمائی اور رہبری کرے گا، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے دینی اعتبار سے۔ تو دیکھا کہ بھئی یہ تو اکبر بہت زیادہ لٹا رہا، چلو پیسہ لوٹنے کا یہی زمانہ اور یہی وقت ہے، کسی طرح اکبر کے قریب ہو جاؤ۔ جیسے آج ہوتا ہے نا، کوئی سیلیبریٹی ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے یا کوئی بڑا سماج کا ادیوگ پتی ہے یا سماج کا بڑا لیڈر ہے تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ قریب جاؤں، سیلفی کھچاؤں۔ اس زمانے میں یہ بیماری آ گئی تھی تو اکبر کے قریب بیٹھنے کے لیے علماء کرام آپس میں لڑ پڑے، گٹمٹ ہو گئے، اور وہیں سے اکبر کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی۔ وہ لوگ اپنی ذاتی مفاد کے لیے مسائل بدل دیتے تھے۔ تو اکبر نے کہا کہ بھائی یہ بہت خراب طبقہ ہے، ایک کی وجہ ایک نہیں بلکہ 8-10 ایسے عالم دین تھے جو لڑ پڑے، سب کو نہیں بدنام کر سکتے۔ 8-10 ایسے سے جو شیخ الحدیث تھے اس وقت میں، لیکن ان کی غلطی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھائی جب یہ لڑ رہے ہیں تو کوئی وزن نہیں ہے۔ برہمن لوگ آئے، انہوں نے بڑی شانتی سے بات پیش کی تو انہوں نے کہا کہ یہ دین اچھا لگ رہا ہم کو برہمنوں، اور انہوں نے آہستہ آہستہ ایک نیا دین، ایک نئی شریعت بنائی، اسی کا نام دین الہی رکھا، اور پورا تنتر ینتر لگا دیا، پورا تنتر۔ شراب خانہ بنایا، جوئے کا اڈا بنایا، اور جناب میت کو جلانے کا سسٹم بنایا، اور جناب غسل جنابت جو ضروری تھا یعنی حاجت، یعنی ہم بستری کے بعد تو اس کو پہلے کروایا، تاکہ نہیں ہم بستری کے بعد میں جو مرد عورت کے بیچ میں اختلاط ہونے کے بعد میں جو اس پمپ نکلتا ہے جس کو منی بولتے ہیں، تو یہ تو پاک چیز ہے، تو یہ پاک عمل ہے، یقیناً پاک عمل ہے، لیکن چونکہ اس عمل کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے تو شریعت یہی کہتی ہے۔ تو اس نے کہا اس وقت کے بڑے جو قریب ہونا چاہتے تھے بادشاہ کے، تو بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے بادشاہ کے من کے مطابق مسئلہ بتاتے تھے۔ جیسے آج بھی ہم میں سے کچھ لوگ ہیں
اپنے اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے شریعت کو بدل دیتے ہیں، اپنے اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے قوم و سماج کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے لعنت ہے ایسے لوگوں پر، ایسے ایمان والوں پر کہ جو اپنے قیمتی ایمان کو، قیمتی دولت کو اپنی دنیاوی عیش و آرام کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بیرک ہے تو بہت سارے مسائل، لیکن ایک عالم دین کھڑا ہوا اور سینہ تان کر کہا کہ جلال الدین اکبر، تو بے دین است اعتبار نجارت، تم بے دین ہو، تمہاری بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شریعت تمہاری ابا کی گھر کی چیز نہیں ہے کہ تم اس کو بدل دو، شریعت کسی کی نہیں، شریعت اللہ کی ہے، اللہ، اور اللہ بھی اس کو مکمل کر چکا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور قیامت تک کے لیے کس کو کہاں بلانا چاہو گے؟ لوگوں نے کہا کر کے کہ مجدد الفسانی صاحب، ان کا نام پتہ ہونا چاہیے ہمارے دانشوروں کو، ہمارے مسلمانوں کو، خصوصاً ہمارے علماء طبقہ کو۔ مجدد شیخ سید احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، جن کو مجدد الفسانی کہا جاتا، انہوں نے دین و شریعت کے لیے، آج تو جناب شریعت کے اوپر الغار ہو رہا، قوانین بنائے جا رہے شریعت کے خلاف، اسلام کے خلاف، ایمان کے خلاف، دل میں گھس جاتے۔ حق بات بولنا آپ کا فریضہ ہے، آپ کی شریعت نے بھی آپ کو بولنے کی اجازت دی ہے، اور آپ کے بھارت کا سمویدھان نے بھی آپ کو بولنے کی اجازت دی ہے۔ نہیں معلوم تو آرٹیکل نمبر 19 اٹھا کر دیکھو، فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن کہا گیا ہے کہ نہیں کہا گیا؟ کس سے ڈرتے ہو؟ ظالموں سے، مشرکوں سے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا کام کرو، اچھا عمل کرو گے تو اللہ کی مدد ہوگی، بزدل بنو گے تو رب کے سامنے میں کیا جواب دو گے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ واللہ حق ان تخشو، زیادہ بہتر ہے کہ آپ اللہ سے ڈریے۔ دنیا کے اندر لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، دنیا کے اندر یہودی آئے چلے گئے، ان کا وقت آیا چلا گیا، لیکن ہم اپنی ایمان پر باقی رہیں گے انشاءاللہ، اور جو غلط فہمی پیدا کرتے ہیں ہم ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھائیں گے پرامن طریقے پر۔ یہ ہمارا فریضہ بنتا، ہمارا فریضہ بنتا۔ اگر جیسے انہوں نے یہ بات کہی کہ محمد رسول اللہ نے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا کسی بچی سے، اور 9 سال کی عمر میں آپ نے رخصتی کی، یہ بات بالکل پرفیکٹ ہے۔ کسی میڈیا والے نے اس سے پوچھا کہ ذرا گروجی بتائیے یہ بات تو آپ نے بڑی غلط کہی، تو پتہ ان کا کیا دعویٰ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بات غلط نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی کتابوں میں ہے، ان کے شاستروں میں ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، صحیح حدیث میں ہے، معتبر روایات میں ہے کہ اللہ کے نبی نے نکاح اما عائشہ سے دوسرا نکاح نے کیا، یعنی دوسری شادی آپ کی ان سے ہوئی۔ غالباً پہلی شادی آپ کی اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 25 سال کی عمر میں ہوا، آپ کی عمر 25 سال تھی، لیکن 25 سال تک خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ رہے، یعنی 50 سال کی جب عمر ہوگی، 49 سال 7 مہینے جب عمر ہو گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیغام نکاح آپ نے ان کو بھیجا، خدیجہ اما عائشہ کو بھیجا۔ اس وقت اما عائشہ کی عمر 6 سال تھی، نکاح ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے نکاح پڑھایا، ان کی بیٹی تھی، نکاح انہوں نے پڑھایا۔ اس کے بعد یہ مکہ میں نکاح ہوتا ہے، پھر ہجرت کی بات آتی ہے تو ہجرت کر کر چلے جاتے ہیں مدینہ۔ تو وہاں جب 9 سال کی عمر کی ہوئی اما عائشہ، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی بیوی عائشہ کو کیوں نہیں لاتے آپ، وہ آپ کی بیوی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ آئی ہیو نو مہر، میرے پاس مہر دینے کے لیے پیسے نہیں ہے۔ 400 درہم اس وقت کے مہر طے کیے گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، تو ابو بکر صدیق چونکہ تاجر تھے، بڑے ایکسپورٹ امپورٹ کا کام تھا۔ آج مسلمان تجارت کو پتہ نہیں کیا سمجھتا، تجارت میں جانا نہیں چاہتا۔ اللہ کے نبی نے 12 سال کی عمر سے 40 سال کی عمر تک تجارت کا کام کیا۔ تاجر تھے آپ بہت بڑے، ہمیشہ 40 نبوت ملنے سے پہلے آپ تجارت کرتے تھے، بڑھیا اٹھا کر۔ اس سنت پر یہودیوں نے عمل کیا ہے، تو یہودی آج پوری دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے کہ نہیں ہے تجارت میں؟
مسلمان ہم نبی والے، ہم محمد والے، نبی کی سنت کی کوئی پہچان ہی نہیں زندگی میں۔ تجارت میں آنا نہیں چاہتے، نوجوانوں کو 50,000 روپے مل جائے تو وہ ٹھوکو خریدنے چلا جاتا ہے۔ جب موبائل خریدیں گے سیلفی لیں گے، یہ نہیں سوچے گا کہ 50,000 روپے اس کو ہم 50 لاکھ میں کیسے کنورٹ کریں گے۔ یہ فکر کسی کے اندر ہوتی تو یہودی بچوں کے اندر ہوتی۔ آپ کا بچہ پڑھتا ہے، بھائی آپ کون سی کلاس میں؟ انویچ کلاس ڈو یو اسٹڈی؟ پوچھیں گے، وہ کہے گا کہ بھائی ہم میٹرک کر رہے ہیں۔ پڑھنے کے بعد کیا کرو گے؟ جاب کریں گے، نوکری ڈھونڈ رہے ہیں، نوکری ڈھونڈیں گے۔ یہودی بچوں سے سیم سوال کیجئے کہ بھائی کیا بننا چاہتے ہو فیوچر میں، تو وہ کہے گا کہ میں نوکری پیدا کروں گا۔ ان کا یہ لکشیہ ہوتا۔ ہماری چھوٹی ہوتی۔ آپ کہیں گے کہ نہیں مولانا یہودی تو بڑی ذہین فتین ہوتے ہیں۔ غلط سوچ ہے۔ دنیا کو اگر پروان کسی نے چڑھایا، سائنس کے اندر اگر کسی کی قربانی ہے، اگر دنیا کو آدھونک ایجادات سے کسی نے لیس کیا ہے تو یہ امت مسلمہ۔ میں نام گنا سکتا ہوں سب کا۔ آپ قبیلہ قاتل مت ہوئیے، آپ احساس کمتری کا شکار مت ہوئیے کہ مولانا امریکہ چاند پر چلا گیا۔ ہمارے نبی تو 1450 سال پہلے چاند پر ہی نہیں، عرش معلیٰ پر چلے گئے۔ جس چاند پر وہ آج گئے ہیں اس چاند کو تو ہمارے نبی بیٹھے بیٹھے انگلی سے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ وندے بھارت بنا کر گرو کرتے ہیں لوگ، یا بلٹ ٹرین بنا کر چائنا گرو کرتا ہے کہ ایک گھنٹے میں 350 کلومیٹر دور مولانا، اور ہم یہاں پر قرآن و حدیث کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے کچھ نہیں ایجاد کیا۔ ارے ایک گھنٹے میں 350 کلومیٹر بلٹ ٹرین بنانے والے گرو کرتے، ہمارے نبی تو ایک گھنٹے میں نہیں 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے براق پر بیٹھ کر۔ آپ کر سکتے ہیں، وجود میں لا سکتے ہیں۔ ہوائی جہاز کو وجود میں لانے والا کون؟ دنیا بتائے انگریز کا باپ ہی نہیں ہے، مسلمان ہے۔ ایم ڈی ڈاکٹر پڑھتا ہے، القانون کتاب کو پڑھنا ضروری ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی کے اندر اس کتاب کی، اس کو داخل نصاب کیا گیا ہے۔ جو ایم ڈی کر کے آئے، ایم بی بی ایس کے بعد ایم ڈی کی پڑھائی ہوتی۔ پوچھو کہ القانون تمہارے ابا نے لکھے؟ 10 لاکھ الفاظ ایک حافظ قرآن نے لکھا جس کا نام شیخ حسین ابن علی سینا۔ آج جو سیزر کرتا ہے آپریشن، ڈاکٹر لوگ پوچھے کہ اس میں جو بلیڈ اور اس میں جو قینچیاں استعمال کرتے ہیں کس نے بنا کے دیا؟ ابو القاسم الزہراوی نے بنا کر کے دیا ہے، جو ایک مسلمان تھا۔ فادر آف کیمسٹری کون؟ جابر ابن حیان۔ وینس کو آنکھوں سے دیکھ کر کھوج کرنے والا کون؟ یہی حسین ابن علی سینا۔ کیمرے کو لے کر بڑے اچھلتے ہیں، اس کیمرے کو وجود میں لانے والا کون ہے؟ ابن ہیثم۔ گنانے پہ آئے، آج جو 1 سے لے کر 9 تک ہم لوگ 1 2 3 4 5 10 تک، آپ دیکھیے اس میں جو 1 لکھتے ہیں، ایک ایسے ہوتا ہے۔ پہلے 1 ایسے نہیں لکھا جاتا تھا۔ 1 کیسے لکھا جاتا تھا؟ ہم کو بتاتے ہیں، الف یا کا 1 عدد میں لکھا جاتا تھا۔ لیکن 1 سے لے کر 9 تک جو عدد کسی نے دیا ہے تو محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے دیا ہے۔ کون تھے؟ مسلمان۔ اسی لیے احساس کمتری کا شکار مت بنو نوجوانوں۔ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لاؤ، اپنی زندگی کا ایم سیٹ کرو۔ سوشل میڈیا پر سلمان خان کی باڈی دیکھنے سے تمہاری باڈی میں انرجی نہیں آئے گی، بلکہ آپ کو لگانا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا۔ آپ کو اگر ابھی 3 کلومیٹر دور دوڑا دیا جائے تو آپ ہانپنے کانپنے لگیں گے، ہوا پہلوان کی طرح اڑ جائیں گے۔ ہمارے نوجوانوں میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی باڈی بلڈر تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت موسیٰ تو اتنے بڑے طاقتور تھے، آج کا انڈرٹیکر وہ کھلی پڑی ایک دھوپ میں اڑ جاتے۔ حضرت موسیٰ نے ایک ہی تھپڑ مارا تھا نا قبطی کو، فرعونی کو وہیں پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی کے بازوؤں میں اتنی طاقت تھی کہ جنگ وہ رستم نے چیلنج کیا تھا، رکانہ نے چیلنج کیا تھا کہ اللہ کے نبی اگر آپ بہادر ہیں، طاقتور ہیں، سچا نبی ہے تو مجھ سے مقابلہ کر کے دکھائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ تمہارا چیلنج ایکسپٹ ہے۔ مصلحت کی چادر اوڑھ کر نہیں کہا کہ نہیں ہم نہیں لڑ سکتے، جیسے آج ہمارے کچھ لوگ بات سامنے کھل کر نہیں آتے ہیں۔ اسلام کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے پرامن طریقے پر آپ
آزاد ہے، پوری دنیا کا مسلمان آزاد ہے، ہر کوئی آزاد ہے، ہندو آزاد ہے، مسلمان آزاد ہے، کرسچن آزاد ہے، سب کے سب آزاد ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری چیلنج قبول ہے، کہا کہ آؤ رکانا میدان میں، دیکھتے ہیں تمہارے اندر کتنی طاقت ہے۔ ڈھول بجایا جاتا ہے، چاروں طرف سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج تو بڑا مزہ آنے والا ہے، آج تو رکانا ہے سامنے۔ یعنی آج کا خلی جو بڑا سا ہے نا، بہت بڑا پہلوان WWF کا، یا کسی زمانے میں شاید انڈرٹیکر ویکر کا نام چلتا تھا، ان کا نام تھا، سنا ہے کہ وہ آدمی کو پکڑتا تھا تو مار دیتا تھا، کیا بات ہے وہ تو آپ ہی لوگ زیادہ جانتے ہوں گے۔ تو کہا کہ ارے آج تو مقابلہ پڑا، کون یہ محمد جو بہت معصوم ہے، کچھ جانتے نہیں ہے، اور کسی سے ایک مچھر تک نہیں مارا ہے انہوں نے، کسی کو ایک تھپڑ تک نہیں مارا ہے۔ ارے ہمارے نبی نے کسی کو ایک تھپڑ تک اس لیے نہیں مارا چونکہ آپ علیہ السلام ظالم نہیں تھے، آپ رحم دل بہت تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیتے تھے، جاؤ ان کو معاف کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کے جسم، چچا کے جسم کے ٹکڑے کرنے والے وحشی کو بھی آپ نے معاف کر دیا تھا۔ لیکن جب طاقت کی باری آئی، جب چیلنج کی باری آئی تو اللہ کے نبی پیچھے نہیں ہٹے، کہا کہ رکانا تمہارا چیلنج مجھے قبول ہے، یہ بھی نہیں آپ کچھ نہیں، بس فوراً چیلنج قبول۔ کہاں لڑائی فیلڈ میں آنا ہے، کھڑا کہاں لگاؤ گے؟ جی مکہ کے چوراہے پر چلو۔ چاروں طرف سے 60 سے 90 ہزار لوگ چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آج کیا ہونے والا ہے، آج تو محمد کا خاتمہ ہے۔ لوگ سوچ رہے تھے، مشرکین مکہ کفار مکہ، اس لیے کہ رکانا سے کوئی جیتا ہی نہیں آج تک، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا آج تک ان سے مقابلہ کرنے والا۔ آیا ایک دم بالکل آستین چڑھا کر، اور آپ علیہ السلام کو پکڑنے کی کوشش کی تو محمد رسول اللہ نے ایک ہاتھ یہاں پہ ڈالا، ایک سینے پر ڈالا، ایسے اٹھا کر کے نیچے رکھ دیا، پٹکا نہیں، پٹکتا تو ہڈی ٹوٹ جاتی اس کی، اٹھا کر رکھ دیا۔ اٹھ کر پھٹ سے کھڑا ہوا، نہیں سمجھ میں نہیں آیا ہم کو یہ داؤ۔ دوبارہ آپ علیہ السلام نے کہا کہ دوبارہ کر جاؤ، پھر آؤ، دوڑ کے آیا، پھر اس بار پوری طاقت کے ساتھ میں جھنجھلاتا ہو۔ بڑی بے عزتی ہو گئی بھائی، اٹھا کر ہم کو نیچے اٹھا کر ٹانگ دیا، آج تک کوئی اٹھایا نہیں، کھال پر اٹھاتا تو کھال پھٹ جاتی تھی اونٹ کے کھال پہ، اور آج محمد نے ہاتھ دونوں ہاتھ سے اٹھا کر مجھے پٹک دیا، اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ خودکشی کر کر مر جاتا ہے بہت آدمی تو جن کی انسلٹ ہوتی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، دوبارہ جب آیا تو آپ علیہ السلام نے سیم اسی طریقے پر اٹھا کر پٹک دیا۔ تو اس کے بعد پھر کیا بولا؟ یہ جادو کرتا ہے، یہ جادو باز ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ مجھے پکڑنے سے پہلے کیسے پکڑ لیتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نارمل ویسے ہی جیسے وہ بھی پکڑتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام پکڑ کر اٹھانے میں ٹائم نہیں لگتا تھا، فوراً اٹھایا رکھ دیا۔ تو وہاں جو حکم تھے، جو جج لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ محمد ان کو آپ تیسری مرتبہ موقع دیجیے، اور کہا کہ رکانا، اس مرتبہ بہانا نہیں، اس مرتبہ فائنل، یس یا نو، جیتو یا ہارو، کچھ بولنا مت۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بھی چیٹنگ نہیں چل رہی، اور چیٹنگ تو کچھ چیٹنگ تھی نہیں، کیا بھائی کوئی چیٹنگ ہو رہی ہے وہاں پر، کچھ مکر و فریب ہو رہا، کچھ نہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اوپن دیکھ رہے تھے سب۔ تو اس مرتبہ جب آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں ہاتھ کا استعمال نہیں کیا، ایک ہاتھ کا استعمال کیا۔ آپ علیہ السلام نے پکڑا اور اٹھا کے اسے آرام سے رکھ دیا۔ دل کی حالت بدل چکی تھی رکانا کی کہ یہ محمد ابن عبداللہ یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اپنی عزت بچانے کے لیے کیا بول کے وہاں سے گیا؟ بظاہر لوگوں کے سامنے بولتا ہے نا، جو آدمی کبھی آپ دیکھتے ہیں کوئی آدمی اگر پٹتا ہے، پٹے گا، مار کھائے گا، لیکن پھر کیا بولے؟ دیکھ لوں گا تجھے، مار کھائے گا، ماری، اچھا تجھے تو دیکھ ہی لوں گا میں، آنا تم میرے علاقے میں، پٹے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ کیوں؟ لوگوں کے اندر ایک وہ بنانا چاہتا ہے، میری عزت برقرار رہے، بیرکت۔ تو آپ علیہ السلام پہلوان بھی تھے، آپ علیہ السلام ایسا نہیں ہم لوگوں کی طرح آپ غلط نشیلی پدارث کا استعمال کرتے ہیں اور نشیلی چیزیں بہت کھاتے ہیں۔ پان پڑیا چلو چل سکتا ہے، نارمل سی چیزیں، لیکن اگر اس میں نشہ ہو تو آپ نہیں کھا سکتے، اس کی پرمیشن نہیں ہے۔ آپ اپنی باڈی اور اپنی صحت پر دھیان دیجئے، اللہ کو قوی مومن ضعیف مومن سے زیادہ پسند ہے، قوی مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ بیرکت بات چل رہی تھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر، تو 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو پیسہ دیا حضرت ابوبکر صدیق نے، یہ 600 یہ 400 500 درہم لیجیے اور مہر دے کر اپنی بیوی کو لائیے۔ آپ علیہ السلام لے کر آ گئے، بات ختم یہیں سے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر اس وقت بس تقریباً
اکثر روایات میں ہے کہ 9 سال کی عمر تھی. 2-3 لوگوں نے بات کہی کہ نہیں 13-14 سال کی عمر کی تھی. نہیں مانیے، 9 سال ہی مانیے. تو لیکن کیا یہ غلط تھا؟ بالکل غلط نہیں تھا. کیوں غلط نہیں تھا؟ کیونکہ اماں عائشہ 9 سال کی عمر میں بالغ ہو گئی تھی. آپ کہیں گے کہ مولانا کیسے ہو سکتا ہے 9 سال کی عمر میں بالغ؟ ہوتا ہے. انسان کی باڈی گورا، کالا، موٹا، بالغ ہونا، بوڑھا ہونا، یہ موسم پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. آدمی کالا گورا ہوتا ہے اکثر یہ موسم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ویدر کلائمیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ یہاں پر ہیں، مشرقی یو پی میں ہیں، بھارت کے بیچ والے حصے میں ہیں. اللہ نے بڑی خوبصورت شکل دی آپ کو، بہت خوبصورت چہرے ہیں آپ کے. یہاں کا ماحول ایسا ہے، یہاں کا موسم ایسا ہے. لیکن آپ چلے جائیے کیرلا میں، آپ کو وہاں پر کم سے کم 98% لوگ کالے کلوٹے ملیں گے. انہوں نے کیا جرم کیا؟ سارے کالے لوگ وہیں پیدا ہوتے؟ نہیں، کیونکہ وہاں کا موسم ہی ویسا ہے. ایک نیپالی کو لے آئیے، بولا کہ 50 سال کی عمر کا ہوگا لیکن دکھنے میں لگے گا کہ ہی از لک لائک ویری ہینڈسم بوائے. بہت 16 سال کا نوجوان، ینگ لگ رہا، حالانکہ عمر 50 سال. چائنیز کو لے آئیے، وہ 60 سال کا ہوگا تو دکھنے میں لگے گا کہ 30 سال کا. کیوں؟ موسم ایسا ہے. تو عرب میں موسم گرم ہے، وہاں پر 5 سال کے بچے بچیاں دکھنے میں بڑی عمر کے لگتے ہیں گرمی کی وجہ سے. اس وقت میں اور موسم زیادہ تپش کے رہی ہوگی. تو اسی لیے کہا، مختلف فقہاء کرام نے، محدثین نے کہا ہے کہ اماں عائشہ 9 سال کی عمر میں بالغ ہو گئی تھی. اور جب وہ بالغہ ہو جائے عورت اور بچی تو اس کو بیوی بنا سکتے ہیں، وہ ان کے اندر کیپیسٹی آ جاتی ہے. یہ جواب آپ کو دینا چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور ان کو اگر اعتراض ہے کہ بھئی اللہ کے نبی نے 9 سال اور 6 سال کی عمر کا کیا ماجرا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا قرآن اور حدیث تو ایک طرف رکھیے، لیکن مہاراج جی سے ہم کہیں گے کہ بھئی مہابھارت میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ عمر دراز آدمی چھوٹی بچی سے نکاح کر سکتا ہے. یہ کر سکتا ہے کیسے؟ 30 वर्षा भार्गोविंदेन नग्निकाम 21 वर्षा वा 17 वर्षा वाप्नुयात् 30 साल का मर्द 10 वर्षा 10 वर्ष की लड़की से वंदेन नग्निकाम नग्नी कर सकता है, सगाई कर सकता है, निकाह कर सकता है, विवाह कर सकता है. और ऐसी बच्ची से जिसको हैज का खून ना आया हो, हैज का खून बालिग होने की अलामत है. लड़की बालिग होती है तो हैज का खून आ जाए तो समझ जाइए कि लड़की बालिगा हो गई. अब ये मां आसानी के साथ बन सकती. मैं नहीं कह रहा हूं, ये महाभारत का ये मंत्र है. नीचे और मजे की बात लिखी हुई देखिए क्या कहा. 21 वर्षा, विंशति 20 को बोलते हैं संस्कृत में. 21 जैसे एकादशा 11, द्वेदशा 12, त्रयोदशा 13, चतुर्दशा 14, पंचादशा 15, षोडशा 16, सप्तादशा 17, अष्टोदशा 18, नवदशा 19, विंशति 20. 21 बरस का मर्द वासप्रा 7 साल की बच्ची से विवाह कर सकता है. हमने कहा कि गुरुजी 18 तारीख को शायद डिबेट रखा था वहां महाराष्ट्र में. लोगों ने उनसे कहा कि भाई आपको साबित करना हो तो हम भी आपकी किताबों से साबित करेंगे. तो मेरे पास मैं गया था प्रोग्राम में वहां पे, तो मैं डिबेट में तो नहीं जा सका क्योंकि मुझे पहले आना था. लेकिन हमने ये 2 मंत्र लिख के दिए थे, एक 2 लाइन का एक ये मंत्र लिख कर दिया था. हमने कहा कि महाराज जी से सिर्फ इतना पूछ लीजिएगा कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है. अगर आपको कुरान हदीस पर एतराज है तो इस मंत्र पर भी एतराज होना चाहिए आपको. इसलिए कि यहाँ पर भी क्या कहा गया कि 7 वर्ष की बच्ची से 21 साल का नौजवान हट्टा कट्टा विवाह कर सकता है. तो हमारे नबी ने अगर 50 साल की उम्र में अगर 9 साल की अगर अम्मा आयशा से निकाह किया है तो कौन सा गुनाह किया. ये जानकारी आपको होना चाहिए नौजवानों मुसलमानों, ताकि आपकी शरीयत को अगर कोई बदनाम करे, इंक्लूडिंग मीडिया वाले तो चाहते ही हैं हकीकत को छुपाएं और मुसलमानों को बदनाम करें. हालांकि इस्लाम का कोई फैल, कोई अमल किसी
किसी पर जुल्म ज़्यादती नहीं है, बल्कि समस्या का समाधान है हमारी शरीयत। इसीलिए पता होना चाहिए, आपको पढ़िए, रात दिन पढ़िए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको फायदा होगा। आप कहिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 11 शादियां की हैं। क्यों की 11 शादी? आपने इसलिए 11 शादी की चूंकि कौम को बताना था कि अगर किसी व्यक्ति को 50 साल की उम्र में 9 साल की उम्र की बच्ची से निकाह करना हो तो वह कर सकता है, चूंकि हमारे नबी ने किया है। अगर 25 साल का जवान लड़का अगर 40 साल की उम्र दराज औरत से निकाह करना चाहे दुनिया में तो कर सकता है, चूंकि हमारे नबी ने किया है। और उनको मैं बताता चलो, हमारे नबी ने 25 साल की उम्र में एक 40 साल की उम्र दराज एक बूढ़ी औरत से निकाह किया और 25 साल तक उनके साथ जिंदगी में रहे, उनके साथ में जिंदगी गुजारी। अगर अल्लाह के नबी आयश परस्त होते, अल्लाह के नबी औरत के शौकीन होते तो 25 साल की उम्र में पहला निकाह एक 40 साल की उम्र दराज औरत से नहीं करते जो 2 मरतबा पहले बेवा हो चुके थे। आजकल का जवान कर सकता है। अगर कोई इंजीनियर डॉक्टर नौजवान है, वेल सेटल है, किसी बड़े शहर में गाड़ी बंगला सब कुछ है, अगर उसकी माँ उससे कहे कि बेटा तुम्हारे लिए मैंने 40 साल की मुतल्लका औरत को देखा है, वो नौजवान अगले दिन पंखे से लटक कर मर जाएगा, लेकिन 40 साल की उम्र की औरत से शादी नहीं करेगा। लेकिन हमारे नबी ने किया कि नहीं किया? ये इसलिए कौम को, समाज को पैगाम देना था। हम इतनी अच्छी शरीयत के मानने वाले हैं, लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर वो शरीयत आनी चाहिए, उस नबी की सुन्नत आनी चाहिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा होगा। आप बताइए, ये वही आयशा है जिनकी बरकत से तयम्मुम जैसा अहम मसला अल्लाह ने नाजिल किया है कुरान करीम में। ये वही अम्मा आयशा है जिनकी पवित्रता को बयान करने के लिए कुरान में 17 कुरान करीम के अंदर आयतें नाजिल फरमा दी है रब्बे जुल जलाल में। ये वही अम्मा आयशा है कि हजरत अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा हदीस रिवायत करने वाली अम्मा आयशा है। तकरीबन 2210 हदीसें रिवायत की है, जिनमें से 250-300 हदीसें सहीहैन में है, बुखारी के अंदर और मुस्लिम के अंदर। हम उस नबी के मानने वाले हैं मेरे भाइयों, मेरे नौजवान। अब आज वक्त है नबी से मोहब्बत करने का। आपके अंदर मोहब्बत होगी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत से तो यकीनन आप जरूर दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। मैं उदाहरण देता हूं आपके सामने, कैसे कामयाब होंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और सुन्नत पर अमल करने से आदमी कैसे कामयाब होगा। मुसलमान नहीं, आदमी, इंसान। अभी मैंने नाम लिया ना यहूदियों का। इन यहूदी जब आप कहेंगे कि मौलाना इतने गरीब, मजलूम, लाचार थे, फिर क्या वजह है कि आज दुनिया के बेताज बादशाह बन गए हैं, इतने ताकतवर। उन्होंने आपके नबी की सुन्नत पर अमल किया। तो समाज समझ कर नहीं, बल्कि वो जानते हैं कि नबी ने जो बता दिया 100% उसमें रिजल्ट है। कुरान ने जो बता दिया 100% उसमें रिजल्ट है। उनको यकीन और हमको यकीन ही नहीं। सहाबा को यकीन था, सहाबा ने अपनी जान की कुर्बानी पेश की तो कामयाब हो गए। इन यहूदियों को यकीन है, उस पर अमल कर रहे तो दुनिया में कामयाब है कि नहीं है। देख लीजिए इसके अंदर में कुर्बत देख लीजिए कितना है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं एक तालिब इल्म हूं। मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी ने यह बात कही है, बल्कि उलमा भी मुत्तफिक होंगे यहाँ पर, कि अगर नबी की बातों पर या कुरान के किसी हुक्म पर, शरीयत के किसी मसले पर अगर कोई अमल करता है दुनिया में, तो दुनियावी जिंदगी में उसको उसका फायदा जरूर मिलेगा। दुनिया में मरने के बाद ईमान जरूरी है। यहूदियों के पास ईमान नहीं है, मुशरिक है, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। जुडाइज्म के पास, जैन कन्फ्यूशनिज्म के पास ईमान नहीं है, मुशरिक है, भटके हुए। ईमान जरूरी है जन्नत में जाने के लिए, सवाब हासिल करने के लिए। लेकिन अगर कोई करता है, किसी सुन्नत पर अमल करता है, हमारे हिंदू भाई हैं, कल बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भाई, कई गुरु भी बैठे हुए थे बाराबंकी के अंदर में। उनमें से एक ने किसी ने पर्चा दिया कि ये बताइए कि अगर हम नमाज पढ़ेंगे
اگر ہم آپ نماز پڑھیں گے ہم تو کیا ہم کو جنت ملے گی؟ ان کا یہ سوال تھا۔ جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلی شرط کنجی کیا، چابی کیا ہے؟ ایمان۔ اور ایمان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ایمان یقین کے ساتھ اس کو جاننا، سمجھنا، یقین کرنا یہ ضروری ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ہندو دھرم کے اندر اس کو ایسے بولتے ہیں کما برہم دتیو ناستے نینا ناستے کنچن کم ایوم ادویتم ایکو دیوا سرو بھوتیشو گوڑا، یعنی پرماتما ایک ہے۔ پورے منتر کا ترجمہ یہی مطلب ہے اس کا، ایک اللہ۔ جیسے ہمارے یہاں اکما برہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے ہیں، یہ ضروری۔ ہم نے ان کو کہا کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو اس کا ثواب تو نہیں ملے گا، کیونکہ ثواب جنت کے لیے وہ ذخیرہ، لیکن آپ کو نماز پڑھنے کی برکت سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے دنیا کے اندر آپ کو اس کا اچھا رزلٹ مل جائے گا، مرنے کے بعد آپ کو اس کا پنیہ نہیں ملے گا۔ تو یہی چیز ہے، آج مسلمانوں کو یقین ہی نہیں ہے، آج مسلمانوں کو ان کی نبی کی سنت سے محبت نہیں۔ ارے ہماری نبی تو ایسی ایسی چیز بتا کر گئے ہیں کہ ڈاکٹر لوگ اب اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، اب وجود میں لا رہے ہیں۔ میں نے کل بھی تقریر میں کہی تھی اور آج بھی کہہ رہا ہوں، ہم لوگ یہ ٹوپی اوڑھتے ہیں نہیں؟ آپ سے کوئی پوچھے وائی ڈو یو ویئر کیپ، کیوں آپ ٹوپی اوڑھتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ مولانا سنت ہے ہمارے نبی کی۔ سنت کے علاوہ کیا ضروری ہے؟ میڈیا والے آئیں گے تو اچھل اچھل کر بولیں گے کیا ضرورت ہے ٹوپی اوڑھتے ہیں آپ لوگ، کیا ضرورت ہے اللہ اللہ کرتے ہیں آپ لوگ، دنیا ماڈرن ہے، آگے بڑھو، ترقی کرو۔ کیا اسلام ترقی میں رکاوٹ ہے؟ بلکہ اسلام ابھی تو جدید سائنس کا زمانہ ہے، ایک سائنس کا زمانہ اور آئے گا، یہ میڈیا والوں کو نہیں معلوم ہے، دنیا کے ودوانوں کو بھی شاید نہیں معلوم۔ ابھی جدید سائنس ہے تو 1 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ آپ راکٹ میں بیٹھیے گا تو 2500 کلومیٹر دور جا سکیے گا، زیادہ سے زیادہ اگر آپ سیٹلائٹ پہ بیٹھیے گا، سیٹلائٹ پہ جائیے گا تو آپ 1 گھنٹے کے اندر زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ کلومیٹر آپ وہ سفر طے کر سکتے ہیں اس سے، اور اس سے کچھ نہیں۔ لیکن جب لیزر سائنس کا زمانہ ہے، آئے گا لیزر سائنس کا زمانہ، یہ بھی قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، لیزر سائنس کا، لیزر سائنس کا جب زمانہ آئے گا تو اس وقت 2 سیکنڈ کے اندر 20 لاکھ کلومیٹر کا سفر کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کا بھی چرچا ہے قرآن، ایک احادیث کے اندر، قرآن میں تو نہیں ہے لیکن حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ آپ میں سے سنیں گے بھئی یہ کون سا چمبے کی بات آپ کہہ رہے ہیں؟ دجال آئے گا نا، آنا دجال، تو دجال کی سواری کی رفتار کتنی ہوگی؟ اتنی ہوگی جتنی میں بتا رہا ہوں، 2 سیکنڈ کے اندر 20-30 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرے گا۔ کیسے؟ حالانکہ یہ پاور ان کو قدرت نے دی ہوگی، لیکن دنیا میں اس کو سائنس لوگ کیا نام دیں گے؟ لیزر سائنس۔ جیسے آج ماڈرن سائنس ہے، اس وقت نام دیں گے لیزر سائنس۔ اس رفتار، وہ رفتار تو وہ آج بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اتنی رفتار کیسے ہوگی اس کی؟ اتنی رفتار اس لیے ہوگی کہ قوت کشش کو سلب کر لیا جائے گا، یعنی جو کشش ہے نا، گریوٹی ہے نا، اس کو قبضے میں لے لیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد کشش جب قبضے میں آ جائے تو کسی بھی چیز کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ بہرکیف وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ہم کبھی اس پر بات کریں گے تو بہت ہی مطمئن ہو کے پھر بیٹھنا پڑتا، لیکن ہماری شریعت ہم وہی کہتے ہیں کہ وہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی جو سنت ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے اس کے اندر بڑا فائدہ ہے، سائنس اور میڈیکل کے نظریے سے دیکھیں گے۔ جیسے یہ ٹوپی ہے، اس کا ایک انداز سے مثال سن لیجئے، ٹوپی ہے، آپ کہیں گے کہ ٹوپی کا کیا فائدہ بھائی، ٹوپی کیوں اٹھتا؟ آپ کہیں گے، کوئی کہے گا کہ سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، سنت پر عمل کریں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اتنی سی بات، یہ تو بات ہو گئی شریعت کی، لیکن دنیاوی اعتبار سے کیا فائدہ؟ کیوں ٹوپی اوڑھتے ہو؟ کیا ضروری ہے ٹوپی لگانا؟ اٹھا کر پھینک دو نا۔ ہمارے بہت سے مسلمان نہیں لگاتے، نماز میں سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن ٹوپی کے بارے میں تو جانکاری ہونی چاہیے، اس ٹوپی سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، تاکہ آج کل کا کوئی ایسا فاسق اور ایسا ملعون آدمی جو قرآن و سنت کے بارے میں غلط سوچ اور سمجھ رکھتا ہے، دماغ میں کیڑا اور بھوسا بھرا ہوگا، ہمیشہ قوانین بناتا رہتا ہے، ہمیشہ بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ انہیں پتا چلے کہ یہ ٹوپی صرف سنت نہیں ہے، اس ٹوپی کے اندر میں جدید سائنس
کے اعتبار سے میڈیکل ریسرچ کی روشنی میں دنیاوی بھی بہت فائدے ہیں. تو اس ٹوپی پر جب ریسرچ کیا گیا تو ایک ڈاکٹر، امریکن ڈاکٹر لکھتا ہے، نام یاد نہیں ہے، میں اگر حوالہ پوچھیں گے تو 2 دن میں بتا سکتا ہوں. اس ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آدمی کو لو جیسی مہلک بیماری سے بچنا ہے، لو گرمی ہوتی ہے، آپ کے اتر پردیش میں زیادہ سر پر کپڑا لپیٹا جاتا ہے، آپ باہر جاتے ہیں تو سر پر کپڑا لپیٹتے ہیں گرمی میں. حالانکہ گرمی میں کپڑا کیوں لپیٹتے ہیں؟ پورا بدن کھول کر چلے انڈر ویئر میں کہ گرمی کم لگے گی، لیکن نہیں، کہیں ہو نہ ہو سر پر ضرور کپڑا لپیٹتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لو جو ایک مہلک بیماری ہے، یہ بیماری پتہ کہاں اٹیک کرتی ہے؟ سب سے پہلے اس کی اٹیک کرنے کی جگہ سمجھیے یہ حصہ، یہ اس حصے پر اگر آپ کی شدت سے دھوپ لگ جائے تو آپ کو لو جیسی مہلک ڈیزیز کا آپ شکار ہو سکتے ہیں. اور جس کو لو لگ جائے سیریسلی، جیسے آپ کو اگر کسی کو جونڈس ہو جائے، اندر پہنچ جائے، تو آپ بچ نہیں سکتے اللہ کے حکم کے بغیر، مر جائیں گے آپ. ایسی لو ہے، اگر لو آپ کو سیریسلی لگ جائے تو آپ مر جائیں گے، آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی میڈیسن، کوئی دوائی نہیں بنی آپ کو بچانے کے لیے. تو اس لو جیسی مہلک بیماری سے بچنے کے لیے اس ڈاکٹر نے یہ ریسرچ کیا ہے. اس کا ایک ہی علاج ہے، کوئی ٹیبلٹ، کوئی دوائی، کوئی میڈیسن نہیں ہے، بلکہ اگر اس سے بچنا ہے لو جیسی مہلک بیماری سے تو آدمی کو کیپ یوز کرنا چاہیے. نیچے اور ریفرنس دے کر لکھا کہ پرٹیکولر، خصوصاً مسلمان لوگ جو ٹوپی استعمال کرتے ہیں، تو ٹوپی استعمال کرنے کی وجہ سے ٹوپی استعمال کرنے والے کو کبھی یہ مہلک بیماری نہیں ہو سکتی. دیکھیے جس چیز کی ریسرچ آج کر کے لوگوں کے سامنے اتنا بڑا مسئلہ لے کر آ رہے ہیں، اس چیز کو ہمارے نبی نے 1458 سال پہلے کر کے گئے. ہاتھ دھوتے ہیں آپ لوگ، کھانا کھاتے ہیں، کیا فائدہ ہے کہ ہاتھ دھو کر کھانا کھانے میں؟ آپ کہیں گے کہ سنت ہے. ہم لوگ علماء لوگ بیٹھتے ہیں ممبر پر بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ارے کیا سنت ہے، ایسے کھا لو بھائی، کوئی فائدہ نہیں. لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن ہمارے نبی جانتے تھے، سب کچھ جانتے تھے. اللہ کے نبی حکیم بھی تھے، طبیب بھی تھے، سب کچھ تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک پیغمبر نہیں تھے، صرف ایک رسول نہیں تھے، آپ پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، آپ لیڈر بھی تھے. آج لیڈر اسی کو مانتے ہیں جو ووٹ کی بات کرتا ہے، نہیں، آپ قوم اور سماج کے رہبر بھی تھے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہترین، آپ سپہ سالار بھی تھے. آپ دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا بھی جانتے تھے. یہ پیغام ہے ان بزدلوں کے لیے جن کو بڑی بڑی کرسیاں ملی ہیں، لیکن اپنے فائدے کے لیے اپنی عیش و عشرت ان کی بھنگ نہ ہو جائے سر جھکا دیتے ہیں پوری دنیا کے لوگوں کہ ان لیڈران سے میں مخاطب ہوں جو آج ظالموں کے سامنے بے بس نظر آ رہے ہیں، لاچار اور نہتے ہو گئے. 25,000 صرف معصوم بچوں کو شہید کیا گیا سرزمین انبیاء غزہ پٹی کی دھرتی پر، کسی کی زبان پر آواز نہیں آئی. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، گرو سے کہیے کہ ہم مسلمان ہیں چونکہ دنیا کی سب سے بہترین شریعت ہمارے پاس ہے. کورونا کا علاج کسی نے بتایا تھا؟ کسی ڈاکٹر نے نہیں بتایا، بلکہ 6 مہینے کے بعد تب اس کا اینٹی ڈوٹ نکالا گیا، ویکسین نکالا گیا 6 مہینے کے بعد، بلکہ 7-8 مہینے لگ گئے کورونا کو مارنے کے لیے دوائی. ہمارے نبی کب بتا کر کے 1458 سال پہلے بتا کر کے چلے گئے محمد رسول اللہ. کورونا سے اگر بچنا ہے تو کیا کیا ضروری تھا؟ سب سے پہلے نمبر پر کورونا سے اگر بچنا ہے تو ہاتھ دھونا ہے. اب آیا سنت کی اہمیت سامنے. ارے یہ تو محمد پہلے بتا کر گئے کہ ہاتھ دھونے کا فائدہ کیا تھا، پتہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہاتھ دھونے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. کورونا محترم نے آ کر سمجھا دیا، حضرت کورونا شریف نے. اور اتنا عقل مند کورونا تھا، یہ یہاں سے گریجویشن کر کے گیا. کبھی کبھی دیکھا آپ نے رات میں لاک ڈاؤن ہے، دن میں کھلا ہوا ہے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا رات میں لاک ڈاؤن یعنی رات میں کوئی باہر نہیں جائے گا.
اور دن میں کھلاوات میں دن میں باہر جاؤ. کیوں؟ کورونا رات میں ہمارے پر جلسہ کرتا تھا. یہ راتوں کو گھومنے کے لیے نکل رہا ہے, چلو بھائی پوروانچل ایکسپریس میں گاڑی چلاتے دوڑاتے, کوئی پکڑ لیا تو چپک جائیں گے. اور کورونا کو اندر جانے کا دو ہی راستہ معلوم تھا. کون سا؟ ایک ناک والا, ایک منہ والا. کان والا راستہ پتہ ہی نہیں تھا اس کو. کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ ہفتے میں 2 دن لاک ڈاؤن. کیا؟ سنیچر اتوار, باقی اور سوموار منگل بدھ جمعرات نہیں. کورونا بھی چھٹی میں ہے. یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی ہم کو. 2 سال تک ادارے بند ہو گئے. 2 سال تک سارے تعلیمی ادارے بند ہو گئے. کورونا کو بھی بڑی دشمنی تھی. شاید اسکول میں بڑی پٹائی بھی ہوگی. چائنا میں پٹائی بھی بھاگ کر انڈیا آیا اور انڈیا کے سارے اسکول بند کروا دیے, شراب خانہ کھلوا دیا. شراب خانہ کھول دیے جاتے تھے, کورونا وہاں نہیں آتا تھا. مدرسہ اسکول بند, کیوں؟ کورونا یہاں آئے گا. برکت کورونا نے 2 چیزیں سمجھا دی. ایک تو سنت سمجھا دی, ہاتھ دھونے والی سنت. ایک یہ سمجھا دیا کہ اس وقت میں بہت چل رہا تھا نا CAA سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ, کہ بھئی لوگ ہندو الگ مسلمان الگ, اسی لیے تو قانون بنا تھا. کورونا کہا کہ اچھا بہت الگ الگ کرتے ہو, الگ ہونے کا درد کیا بتاتا. کورونا نہ کیا کہ الگ تم کر رہے, تم نے ہندو مسلمانوں کو الگ کیا, تم کو تمہاری بیٹی اور تم کو تمہاری بیویوں سے الگ کر دوں گا. اسی لیے 6 فٹ تک دور رہتے تھے. نہیں وہیں رہو, یہاں مت آ. یہ بھی کورونا نے سمجھایا. اللہ کی لاٹھی میں کبھی آواز نہیں ہوتی. میرے بھائیوں, میرے کئی باتیں آئی تو میں نے آپ کو فٹ ہو گیا. وہ کورونا شریف 2 سال کے بعد گیا تو اب غائب ہو گیا. نوکری لگ گئی ہوگی کہیں پہ بیچارے کی اس کی. تو ہمارے پاس دنیا کی سب سے خوبصورت شریعت ہے. کسی بھی مسئلے کو آپ لے لیجئے گا, جب آپ کا ماڈرن زمانے میں آپ اس کو پرکھیے گا تو آپ صحیح سمجھ پائیے گا کہ بھئی نہیں, اس کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل اس کے اندر رکھا ہے. ہم لوگ تو بس آنکھ بند کر کے, چونکہ بھئی قرآن سے حکم آیا, شریعت کا فرمان ہے تو مان لیا. اور جب تک اتنی محبت نہیں ہوگی مسلمانوں اپنی شریعت سے, اپنے قرآن سے, جب تک آپ کو یقین نہیں ہوگا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کو یقین کرنا پڑے گا اپنی شریعت پر, اپنے قرآن پر, اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا پڑے گا. بزدل نہیں بننا ہے. بزدل بالکل مت بنیے, مت ڈریے. زیادہ سے زیادہ آپ کے اوپر ظلم زیادتی ہوگی تو موت ہوگی, لیکن سینہ تان کر رب کے ساتھ کہہ سکیں گے کہ اللہ ہم نے امن کو بحال کرنے کے لیے, اے اللہ ظلم کے خلاف ہم نے آواز بلند کی, ہم اپنی دھرتی کے لیے شہید ہو کر آئے. بہت سے لوگ انیگیشن لگاتے ہیں کہ مولانا آپ ٹوپی اور داڑھی والے تو بڑے جذباتی باتیں کرتے ہیں, آپ لوگ تقریروں میں لوگوں کو ورغلاتے ہیں. دیش سے محبت کی دلیل ہے کیا؟ ارے اس سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے. اس دیش سے اتنی محبت ہمارے کافرین کو ہے کہ اس دیش کی قربانی کے لیے سب سے پہلے اگر تلوار کسی نے بلند کی تھی تو وہ علی وردی خان جو نواب سراج الدولہ کے نانا تھے. آج جو ہاربڑا ہے اس کا نام ڈائمنڈ ہاربر تھا. انگریز کی سب سے پہلی آفس اور دفتر ڈائمنڈ ہاربر میں, اور اس ڈائمنڈ ہاربر کے آفس کو اگر توپ کے گولوں سے کسی نے بھون دیا تھا تو اس ذات اقدس کا نام علی وردی خان تھا جو نواب سراج الدولہ کے نانا تھے. دوسرے نمبر پر نواب سراج الدولہ نے اس دیش کو بچانے کے لیے قربانی پیش کی تھی. اس کے بعد 1799 کے اندر ایک عاشق رسول, شیر میسور ٹیپو سلطان عاشق رسول تھا. وہ دیوانہ تھا قرآن کا, وہ پاگل تھا, مجنون تھا, نماز تھا. کبھی بھی 40 سال سے اس کی نماز فوت نہیں ہوئی. اگر کوئی بادشاہ ہے تو کیا نماز پڑھنا گناہ ہے؟ اگر کوئی لیڈر ہے ٹوپی اور داڑھی اوڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے, کوئی تاجر ہے, اگر کوئی ادیوگپتی ہے تو کیا نماز پڑھنا اس کے لیے منع ہے؟ بالکل نہیں ہے. آپ سب کچھ کیجئے. ایک بادشاہ نواب علی ٹیپو سلطان فتح علی خان ٹیپو سلطان کی 40 سال سے کبھی بھی ان کی نماز قضا نہیں ہوئی. نماز قضا کا مطلب یہ ہے کہ وقت پر نماز ادا کرنا. آج وقت تو دور کی بات ہے, کبھی بھی ہم ہفتے میں 1 دن کے لیے جمعے کی نماز میں بھی نہیں جاتے. میرے نوجوانوں, میرے مسلمانوں, اللہ نے آپ کے اوپر نماز کو فرض قرار دیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, کہ جو انسان جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا, نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا ہے. حضرت امام
احمد ابن حنبل، حضرت امام اسحاق بن راہوے رحمت اللہ علیہ، یہ دو امام یوں کہتے ہیں فقد کفر، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہو گیا. یہ دونوں فقہاء کرام کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں. لیکن قربان جائیے امام ابو حنیفہ پر، امام شافعی پر، امام مالک پر اور دیگر محدثین اور فقہاء کرام یوں کہتے ہیں کہ فقد کفر کا مطلب کافر تو نہیں ہوا، البتہ جو نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ کفر کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے. اور ہم میں سے کتنے نوجوان ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ میرے خیال سے شاید 20 یا 25% لوگ نماز پڑھتے ہو. جوانوں، اللہ نے آپ کی جوانی کی عبادت بہت زیادہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے. بوڑھے عمر دراز لوگوں کی عبادت کو دیکھ کر اتنا خوش نہیں ہوتے جتنے ہمارے ینگ بلد کی عبادت کو دیکھ کر رب جل جلال خوش ہوتا. اور آپ کی جوانی کے بارے میں رب اسپیشل سوال بھی کرے گا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، جوانی کہاں پر پرانی کر کے آئے، جوانی کہاں پر پتا کر کے آئے. کسی لڑکی کے پیچھے ہیلو ہوایو کرنے کے چکر میں یا شراب کے نشے میں اپنی جوانی برباد کر کے آئے. تم نے نماز ادا کی کہ نہیں ادا کی؟ اس وقت میں کیا جواب دو گے؟ میرے نوجوانوں، دو نوجوان، ایک کا نام معاذ بن معوذ، ایک کی عمر 13 سال، دوسرے کی عمر 14 سال تھی. لیکن اس امت کا سب سے بڑا ظالم فرعون کا خاتمہ کرنا ہو، ابو جہل کا خاتمہ کرنا ہوا تو انہی دونوں جوانوں نے، عمر کتنی ہے؟ ایک کی 14 سال اور ایک کی 13 سال کی عمر ہے. میرے نوجوانوں، جنگ بدر کے میدان میں ایک طرف صحابی ہیں، اس صحابی کے دونوں طرف یہ دونوں بچے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور کھڑے ہو کر سر پہ کفن باندھ کر تیاری کر رہے ہیں. کن کے لیے؟ جنگ کے لیے. اس وقت کے ظالم بادشاہ کے خاتمے کے لیے. اس وقت جنگی صورت کچھ الگ ہوتی تھی. صحابی نے سوچا اندر اندر کہ میں کیسے مقابلہ کروں گا، میرے دونوں طرف تو یہ دونوں بچے ہیں، یہ دونوں یاجوج ماجوج ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، یہ کیا مقابلہ کریں گے؟ تو ایک نے پوچھا اتنے میں کہ چچا بتاؤ ذرا ابو جہل کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بیٹے کیا کرو گے؟ کہا کہ ابو جہل کم بخت میرے نبی کو گالی بکتا ہے، میرے نبی کو غلط بولتا ہے. ہمارے اس نبی کو جس نے انسانیت کا راستہ بتایا، جس نے شراب سے لوگوں کو بچایا، جس نے جوئے سے بچایا، جس نے زنا سے بچایا، سماج کو ایک صحیح راستہ دکھایا، اس نبی کو گالی بکتا ہے. آپ صرف بولو تو صحیح. ان نے دوسرے نے کہا کہ چچا دیر مت کیجیے، ذرا بتائیے. پھر اس صحابی نے پوچھا ارے کرنا کیا چاہتے ہو تم، کیا کر لو گے؟ عمر تمہاری اتنی ہے تم کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ چچا بولو تو صحیح، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری ہائٹ پر نہیں جائیے گا، ہماری فائٹ کو دیکھیے گا. تو چچا نے کہا، اس صحابی نے کہا، وہ دیکھے سامنے گھوڑے پر وہی ابو جہل بیٹھا ہوا. فوراً بس اتنا سننا تھا، انتظار نہیں کیا اللہ کے نبی کے آدیش کا، بالکل بھی نہیں. تلوار اٹھایا، دوڑا، ابو جہل کی قدم پر مارتا. چونکہ ہائٹ کم تھی، دونوں بچے تھے، 13 اور 14 سال کی عمر تھی. مارا اور وہ گرتا ہے. اتنے میں ابو جہل کا بیٹا آ کر ان دونوں نوجوانوں پر پل پڑتا ہے. یہ دونوں نوجوان شہید ہونے کے کگار پہ ہو جاتے. ایک کی گردن بھی کٹ جاتی ہے. درد ہوتا ہے تو اس گردن کو نیچے، ہاتھ کو نیچے رکھ کر اس کو بھی الگ کر دیتا ہے. میرے نوجوانوں، یہ تھی اس امت کے فرعون کا خاتمہ کرنے والا 13 اور 14 سال کا دو نوجوان. ہمارے نوجوان تو 13 اور 14 سال کی عمر میں پب جی گیم میں بزی رہتے، کچھ پتا نہیں دین و دنیا کا. ایسے ہی اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم و رضوان کا خطاب نہیں دیا تھا. ایسے ہی نہیں، بڑی محنت اور بڑی قربانی ہوئی تھی. ابو جہل کا خاتمہ کیا. وہ ابو جہل اتنا بڑا متکبر شخص جب وہ مرنے لگا، جب اس کی گردن حضرت عبداللہ بن مسعود آئے اتارنے کے لیے، تو کیا کہتا ابو جہل، اے عبداللہ میری گردن تھوڑی نیچے سے کاٹنا، یہاں سے کاٹنا، یہاں سے سٹا کے بالکل. کہا کیوں مرتے مرتے تم کو یہ اتنا غرور؟ وہ صرف غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لایا تھا، ورنہ وہ سب سے زیادہ نبی کو پہچاننے والا ابو جہل ہی تھا. اس سے ایک کونے میں جنگ بدر میں اخنس ابن شریح نے پوچھا تھا مرنے سے پہلے کہ ابو جہل یہاں کوئی نہیں ہے، یہاں تم اور میں ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، ذرا بتاؤ کہ نبی سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟
ورنہ تمہارے فعل سے لگتا ہے تو نبی جھوٹا ہے، تو ہم ہر محاذ پہ تم ان سے مقابلہ اور لڑائی کرتے، ذرا بتاؤ کہ سچائی کے جھوٹا ہے۔ تو پتہ ہے کیا کہا انہوں نے؟ ابو جہل نے کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ محمد ابن عبداللہ سچا ہے۔ کہا لڑائی پھر؟ کہا میں کون ہوں؟ کہا سردار۔ کہا یہ سرداری کی وجہ سے لڑ رہا، غرور، ایگو، تکبر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو کہا اس سے عبداللہ بن مسعود نے کہ کیوں مرتے مرتے؟ کہا رے میری گردن جب وہاں پر مرنے والوں کے بیچ میں، ان کے سر کے بیچ میں جب میرا یہ سر رکھا جائے گا تو دکھنا چاہیے کہ کسی سردار کا سر۔ اتنا غرور، ادھر نہیں جاؤں گا ورنہ جائیں گے تو بڑا لمبا ہو جائے گا۔ اتنا میں کہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عملی اعتبار سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ آج کے زمانے میں ایک سنت پر عمل کرتے ہیں تو رب ذوالجلال 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا۔ میرے بھائیو وقت کافی ہو چکا ہے، مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی میں 15 منٹ یا آدھا منٹ بولا ہوں۔ بہت ساری باتیں مضامین ذہن میں ہیں، آتے ہیں، قوم کے بیچ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن میں بس اتنا کہوں گا کسی سے مت ڈریے، بالکل مختصراً 3 بات پیش کرتا ہوں، مختصر، بہت مختصر، 5 سے 6 منٹ میں پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ، چونکہ مجھے لمبا سفر بھی کرنا ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس بستی کے سب سے پہلے ان نوجوانوں کا جنہوں نے یہ جلسہ آرگنائز کیا، اور خصوصاً بڑے بھائی گھر کی مرغی دال برابر۔ آپ نہیں جانتے اسد اعظمی صاحب کو، چلے جائیے رانچی میں پوچھیں اسد اعظمی کون ہے، بہار چلے جائیے پوچھیے، ان علاقوں میں چلے جائیے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ بھئی شمشیر صاحب کون ہے، اسد صاحب کون ہے۔ فیلڈ کے لوگ ہیں، بڑے اچھے غور سے کلام سنتے ہیں۔ ابھی کلام میں یہ تھوڑے ناراض بھی ہو گئے تھے، یہ کہنا چاہتے تھے، وہ حضرت عمر کا وہ واقعہ پیش کر رہے تھے کہ حضرت عمر کے جب انتقال کا وقت آیا تو اماں عائشہ سے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جا کے پوچھو اماں سے اجازت لو کہ میری میت کو دفن ہونے کی پرمیشن ملے گی، چونکہ اماں عائشہ نے اپنے لیے رکھا تھا، جان اللہ کے نبی حضرت ابوبکر لیٹے ہوئے ہیں وہاں پر، اس واقعے کو بیان کر رہے تھے۔ تو پوچھا آپ لوگوں سے سمجھ میں نہیں آیا تو وہ تھوڑے کبیدہ خاطر ہو گئے۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ کا گھر ہے، یہاں ہر گھر میں ایسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ہم بھی کوئی بہت بڑے وہ نہیں ہیں، الحمدللہ آپ کے اس گاؤں کے اندر میں ہر طرح کے لوگ ہیں، سیاسی، سماجی، ملی، قوم کے رہنما، رہبر اللہ نے آپ کے اس گاؤں کے اندر دیا ہوا، تو اسی لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں فرام دا باٹم آف آور ہارٹ، دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ لوگوں نے موقع دیا، ورنہ پچھلے سال تو یوں کہا گیا تھا کہ ارے مولانا صاحب تو ڈائریکٹ یوگی مودی کو لے لیتے ہیں لپیٹ میں، امت شاہ جی کو لے لیتے ہیں۔ ارے بھائی وہ ایک الگ اسٹیج ہوتا ہے، یہ دینی جلسہ، دینی اسٹیج پہ سیاسی بات ہم کیوں کریں گے؟ لیکن اتنا بتا دوں کہ سیاست دین کا حصہ، لیکن چونکہ یہ خصوصاً اصلاحی پروگرام ہے تو اصلاحی بات زیادہ ہونی چاہیے۔ سیاست کے لیے، سیاست کو تو گندے لوگوں نے گندا بنا دیا، ورنہ سیاست تو خدمت خلق کا دوسرا نام ہے نا۔ سیاست میں آ کر قوم کا فائدہ کیا جا سکتا، بہت بڑا فائدہ کیا جا سکتا۔ آج مثال کے طور پر ہمارا وقف ہے، وقف کے اوپر جو بل آیا آ رہا ہے، اس کو آپ کیسے روکیے گا؟ آپ لاکھ کوشش کیجیے، نہیں روکیے گا۔ اس کے اندر میں وہی روک سکتا ہے کہ بھئی جو لوک سبھا میں ہوگا، راجیہ سبھا میں ہوگا، سیاست میں ہوگا، وہی روک سکتا ہے۔ اور ایک بڑی پراپرٹی آپ کی مسجد وقف کی پراپرٹی میں آتی ہے، مدرسے وقف کے پراپرٹی میں آتے ہیں آپ کے، لیکن ان کو بچانے کے لیے سیاست اگر گندی چیز ہوتی تو عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کے پی ایم تھے، پی ایم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے سیاسی رہنما تھے۔ سیاست کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کے سامنے کچھ اور بولو اور اندر کچھ اور، انٹرویو میں نہیں۔ جب اچھے لوگ نہیں آتے تو غلط لوگوں کا قبضہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ اصلاحی یہ ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر میں تو سیاسی منچ میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم خود نکالتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ میں ایک عالم دین ہوں، الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طالب علم بنایا ہے۔ اپنے آپ کو عالم تو نہیں سمجھتا، علماء کرام کی صحبت میں رہتا ہوں، تعلیم حاصل کی ہے، لیکن اتنا ضرور میں بتاؤں آپ لوگوں کو، میرے نوجوانوں، کہیں پر اگر کوئی ظلم ہوتا ہے مسلمانوں
تو آپ کو بولنا پڑے گا. کوئی برائی ہوتی ہے تو حتی الامکان اس کو روکنے کی کوشش کیجیے, کوئی بھی ہو, تاکہ دنیاوی اعتبار سے ہو, سیاسی اعتبار سے ہو, تو اگر کوئی برائی ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کیجیے جہاں تک ہو سکے. یہ آپ کا ایمانی اور آپ کا شرعی فریضہ. دو تین بات میں کہنا چاہتا تھا یہودی کے تعلق سے. یہودی نے آپ کی 3 باتوں پر عمل کیا, زیادہ نہیں, صرف 3 بات کی. ایک لیے انہوں نے لفظ اقرا, یہودیوں نے کہا کہ بہت پٹ گئے, فٹ بال بنا ہوا ہے, جو آ رہا وہی مار رہا ہوں, 2000 سال سے ہٹلر مار دیا, کہیں جگہ نہیں ہے. تو ایک بوڑھے یہودی نے کہا کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے تو قرآن پڑھو. پڑھنا شروع کیا تو پہلی آیت پڑھی اقرا. اقرا, قرا یقرؤ کے معنی پڑھنے کے ہیں. کہا ہاں, کہا پڑھائی کرو. تو دنیا کے اندر یہودی آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ اگر کوئی قوم ہے تو یہودی. وہ شادی نہیں کریں گے چلے گا, لیکن پڑھائی نہ ہو, گریجویشن نہ ہو, سائنس کے اوپر ریسرچ نہ ہو, نہیں چلے گا. وہ مر جائیں گے, بنا کھانے کے مر جائیں گے, لیکن بنا علم کے نہیں مرنا چاہتے. آج یہودی. تعلیم پر کس کو محنت کرنی چاہیے؟ اچھا, یہودی لوگ تو بعد میں آئے پڑھنے کے لیے, عیسائی لوگ بعد میں آئے تعلیم کے میدان میں. یورپ میں عیسائی لوگ بعد میں آئے. پہلے تعلیم کے میدان میں کون تھا؟ آپ تھے. تعلیم کے میدان میں پہلے آپ تھے جناب, آپ کا وجود تھا. لیکن تعلیمی ادارے ہمارے ہیں نہیں ہیں. یہ جزیرۃ العرب والے کیا کر رہے ہیں؟ برج خلیفہ بنا رہے ہیں. کوئی مدرسہ بنایا, کوئی یونیورسٹی بنائی, کوئی کوچنگ سینٹر بنائے, نہیں بنایا. ہمارے ہندوستان میں دیکھ لو, یہ جو ہمارے جتنے بھی مدرسے چل رہے ہیں, یہ صرف علماء کی ان کی محنت ہے. بیچارے چندہ کرتے ہیں تب جا کر مدرسہ چلتا ہے. ہم قوم کے لوگ تھوڑے پیسے اگر ہو جاتے ہیں تو زکات بھی نہیں نکالتے. مولانا جائیے, کل آئیے گا, پرسوں آئیے گا. یہ ذلت ہے, یہ رسوائی ہے اس مدرسے کے عالم دین کا. کیا ہماری تنظیمیں مدرسے نہیں چلا سکتے؟ کیا وقف کی پراپرٹی سے ہمارا مدرسہ نہیں چل سکتا؟ 9.5 لاکھ ایکڑ زمین وقف کی پراپرٹی ہے. 9.5 لاکھ ایکڑ زمین وقف کے پاس پراپرٹی ہے. آپ کے لکھنؤ میں جو گھر بنے ہیں بے وقف کے, ان کا کرایہ کتنا آتا؟ ماتر 80 روپے وقف کی فارم پر لکھا جاتا, لیکن ریئل میں ان کا کرایہ کتنا؟ 10-10 ہزار روپے. پہلے بیمان کون؟ ہم اور آپ بیمان ہیں. اور جب بندے کا عمل خراب ہوتا ہے تو اللہ اس سے ظالموں کو بھی مسلط کرتا ہے. اس لیے آج آپ پروٹیسٹ اور ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. پہلے عمل سدھار لو. سب کو بولتا ہوں میں, مسلمان دانشور ہو, عالم دین ہو کہ جاہل ہو, جوان ہو کہ بوڑھا ہو, سب کے بارے میں بولنا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے. اسی لیے پہلے عمل سدھار. یہ رب کہتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. انسان کے اعمال بد کی وجہ سے فسادات پیدا ہوتے ہیں. مہاراشٹر کی دھرتی کے اوپر 1 لاکھ ایکڑ زمین ہے, 70,000 ایکڑ زمین غیروں کے قبضے میں ہے, صرف 30,000 ایکڑ زمین وقف کے پاس. 1990 سے لے کر سن 2002 تک وقف کا جو چیئرمین بنا وہاں کے متولی جو بنے, انہوں نے 11 لاکھ روپے کا وقف کی پراپرٹی کو بیچا. کہاں؟ غیروں کے پاس. اللہ نہیں دیکھ رہا اس چیز کو. اسی لیے اگر آج آپ کے سامنے میں ایک ہمالیہ پہاڑ بنا کر کھڑا کیا گیا ہے تو یہ ہمارا اور آپ کا گناہ ہے جو آپ کے سامنے کھڑا کیا گیا, جو ہم اس کو مٹا نہیں سکتے, جو ہم اس کو روک نہیں سکتے. اور ستم بالا ہے ستم تو یہ کہ اگر کچھ لوگ آواز بند کرتے ہیں تو ارے بھائی ان کا خود کا فائدہ ہے, ارے بھائی یہ تو خود اپنا کچھ کرنا چاہتے ہیں. چھوڑ دیجئے کہ وہ کس مسلک سے ہے, کس تنظیم سے ہے. ارے آپ کا وجود خطرے میں ہے دنیا کے اندر, آپ کیا بات کرتے ہو جناب؟ مسلک کے نام پر لڑتے ہو. دشمن کی بندوق سے گولی نکلے گی تو تمہارا مسلک پوچھ کر تمہارے سینے کو نہیں چھلنی کرے گی کہ نہیں تم دیوبندی مسلک کے ہو, چلو گولی واپس آ جاؤ. بندوق سے گولی نکلی واپس نہیں آتی. جب وہ آپ کو کلمے کی بنیاد پر ایک سمجھتے ہیں تو آپ کلمے کی بنیاد پر ایک ہو کر بھارت کے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے حق حقوق کو لینے کے لیے ہم آواز کیوں نہیں بلند کرتے؟ آپ کہیں گے کہ مولانا وقف کی پراپرٹی سے مدرسہ چل سکتا تھا. پہلے کیسے چلتا تھا؟ جتنے بھی مدارس چلتے تھے, مدرسے مکاتب چلتے تھے, اماموں کو تنخواہ ملتی تھی, وقف کی آمدنی سے.
صرف مہاراشٹر میں جو 30,000 ایکڑ زمین ہے ان میں صرف جو ٹاور لگا ہوا ہے نا، ان ٹاور سے سالانہ کرایہ 10 کروڑ روپے۔ ٹوٹل مہاراشٹر کے مدرسے کا اگر بجٹ دیکھا جائے تو 10 کروڑ نہیں ہوگا۔ آرام سے مدرسہ چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا؟ آج ہمارے پاس ایک بھی یونیورسٹی ہے مسلمانوں کی، بتائیے، ایک بھی نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ 20 کروڑ مسلمان ہیں، 25 کروڑ مسلمان ہیں، ہمارے پاس تو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں نا، ہمارے تنظیم والے بھی پتہ نہیں کیا کھا لیے۔ تنظیم اتنی مقدس ہے، ساری تنظیمیں مقدس ہوتی ہیں، بس تنظیم میں کوئی گڑبڑی نہیں ہوتی، کبھی کبھی کچھ لوگ اس میں غلط گھس جاتے ہیں۔ نماز غلط نہیں ہے، لیکن امام اگر گڑبڑ ہو جائے، بنا وضو کے پڑھا دے تو نماز گئی کہ نہیں گئی؟ اب کوئی کہے گا کہ یار ظہر کی نماز بڑی خراب تھی، الیاذ باللہ، نماز کو خراب نہیں بول سکتے، امام نے بنا وضو کی نماز پڑھا، ویسے ہی ہو رہا ہے۔ مقدس تنظیمیں، 25 کروڑ مسلمان، اگر 10 کروڑ مسلمان ایک دن میں 1 روپے جمع کرے گا تو ایک دن میں 10 کروڑ روپے جمع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پورے مہینے کے اندر میں اگر 1 روپے جمع کرے، مہینے کا 30 روپے جمع کرے تو بتائیے ایک مہینے میں 350 کروڑ روپے جمع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 335 کروڑ روپے جمع ہو سکتا، اور سالانہ تقریباً 3000 کروڑ روپے جمع ہوگا۔ اور ان پیسوں سے کیا کر سکتے ہیں ہم؟ ان پیسوں سے ہم مساجد، مدارس، یونیورسٹی، کالج، ہاسپٹل بنا سکتے کہ نہیں بنا سکتے؟ نہیں۔ کیوں؟ قوم کو اس چیز پر کبھی ہم نے آمادہ ہی نہیں کیا۔ ارے ہمارا جوان جب 25 روپے کا ایک پڑیا کھا کر تھوک دیتا ہے، پورے دن میں 200 روپے کے بھی نوجوان ہمارے پڑیا کھاتے ہوں گے، ایک دن میں 200 روپے کا، کیا ایک دن میں 1 روپے نہیں نکال سکتا؟ یہ اہمیت کون دلائے گا ان نوجوانوں کو؟ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ سماج کے اندر جو برائی ہے یہ کون کرے گا؟ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جلسوں سے فائدہ نہیں ہوتا، جلسوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ جلسہ مسلمانوں کا، علماء کا طریقہ نہیں ہے، جلسہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ نے 2 مرتبہ جلسہ کیا ہے، ایک آسمان میں کیا تھا، پوری دنیا قیامت تک پیدا ہونے والے تمام روحوں کو جمع کر کے اللہ نے تقریر کی تھی، وہ بھی ایک جلسہ تھا۔ جلسہ کا مطلب بیٹھ کر بات سننا۔ اللہ نے کہا لست بربکم، وہ ایک جلسہ تھا، تمام روحیں، سب کی روحیں تھی وہاں پر، بھارت کے پرائم منسٹر کی، امریکہ کے پریزیڈنٹ کی، ہمارے یہاں کے ہندو مسلمان سب کی، کرسچن جین سب کی روحیں تھی، سب کی آتمائیں تھی، سب نے کہا لست بربکم، وہ ایک جلسہ تھا۔ اور دوسرا خصوصی جلسہ کیا اللہ نے فرشتوں کے سامنے، جب انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا، آ جاؤ سب کے سب کو بلایا، تب اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ جلسہ بھی ہوا اور کوشچن آنسر کا اس میں سیشن بھی رکھا گیا۔ جلسہ ہوتا ہے وہاں پر کوشچن آنسر کا بھی موقع دیا جاتا ہے، کہیں پر کسی کانفرنس میں، تو اللہ نے جلسہ کیا، اللہ نے فرشتوں کو کہا میں زمین پر نائب بنانا چاہتا ہوں، کیا رائے ہے، کیا کہتے ہو؟ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ ہم ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتے جو لڑیں گے، جو عہدے کے چکر میں لڑیں گے، کوئی سیکریٹری بنے گا تو لڑے گا، کوئی سچیو بننے کے چکر میں لڑے گا، اور کوئی جناب لیڈر بننے کے چکر میں دوسرے کو گولی مار دے گا، کوئی ہر جگہ پر یہ فساد ہوگا، تجعل فیہا من یفسد فیہا، جو فساد پیدا کرے گا۔ اللہ نے کہا کہ نہیں جاؤ، میں زیادہ بہتر جانتا ہوں، ان کو تم نہیں جانتے جن چیزوں کو، انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو جلسوں سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اس پر عمل کرنا ہے، تبھی فائدہ ہوگا۔ تو دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات یہ، ان یہودیوں نے تعلیمی ادارے بنائے۔ ہم اگر تعلیمی ادارے بنائیں تو آج یقیناً قوم کا اگر سمرتھن ہو، قوم کا تو سمرتھن ہے لیکن سمرتھن لینے والا چاہیے، ویسا مخلص چاہیے۔ قوم تو تیار ہے، انشاءاللہ مدرسے بھی چلیں گے، مکتب بھی چلیں گے، یونیورسٹی بھی چلے گی، سب کچھ یہ تھوڑا سا بنانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ان یہودیوں نے جو دوسری چیز لی وہ نبی کی تجارت کی اپنی زندگی میں، چونکہ یہودی لوگ تجارت میں بڑا مضبوط ہے پوری دنیا میں، سب سے زیادہ ابھی تجارت کی دنیا میں تجارت کا بہترین بادشاہ کون؟ یہودی، اس لیے کہ ڈاکٹریٹ کی دنیا میں جائیں گے کہ آدھے سے زیادہ دوائی کن کی آتی ہے؟ میڈ ان اسرائیل، میڈ ان یہودی آتی ہے۔ کتنی تعداد ہے ان کی جی؟ 1.5 کروڑ، اور آپ کتنے ہیں؟ 2.25 ارب، 1.5 کروڑ ہے وہ یہودی۔ یہاں تک کہ یہودی نے ہر ڈاکٹر کے گھر پہ اپنا دھارمک جھنڈا چپکا دیا، ڈاکٹر کو پتا بھی نہیں۔
डॉक्टर लोग जो लगाता है, क्या पहले प्लस का निशान था डॉक्टर का कि भाई आप कोई डॉक्टर है तो अपनी गाड़ी में प्लस का वो स्टिकर लगाते थे भाई डॉक्टर है, लेकिन अब क्या है, अब एक डंडा है बीच में, उस डंडे के बीच में देखेंगे कि रस्सी लिपटी हुई है और ऊपर में जाके ऐसे है, क्या वो रस्सी है, क्या अज़दहा है? अज़दहा है ना। तो यहूदी मानते किसको है? हजरत मूसा को। और हजरत मूसा को अल्लाह ने क्या दिया था? डंडा दिया था ना, वो डंडा, असाए मूसवी, वासा, डंडा, लाठी। और वही लाठी कभी कभी अज़दहा बन जाया करती थी, तो उनके धार्मिक सिंबल को हर डॉक्टर के घर में चिपका दिया, लो ये है यहूदी, इसको बोलते हैं। और आप अपना सिंबल चिपकाते, उनको साइन चिपकाते कि मैं डॉक्टर, मेरा ये सिंबल है। यहूदी कह रहा है कि हमारा धार्मिक झंडा है, कम वक्त पे हो। यानी जहां से हमारी सोच खत्म होती है, वहां से उनकी शुरुआत होती। एक एक चीज अगर आपको बताई जाए, कोलगेट टूथपेस्ट हम लोग करते हैं, ये यहूदियों की साजिश है। यहूदियों ने कहा कि ये मुसलमान मिसवाक क्यों करते, ये मुसलमानों को मारने के लिए, हम मुसलमानों को काफिर बना के मारना चाहते हैं। जरा तहकीक करो तो कैसे मरेंगे काफिर? तो किसी ने बताया कि ऐसे नहीं मरेंगे काफिर। मुसलमान, इनके जो नबी हैं वो बहुत फार्मूले बता करके गए, और यूं कहा मोहम्मद ने कि जो आदमी मिसवाक करेगा उसकी मरने के वक्त में कुछ हो ना हो, लेकिन मरने के वक्त में उसकी मौत ईमान पर होगी अगर कोई मुसलमान कंटिन्यू मिसवाक करता है तो। हालांकि मिसवाक बड़ी सुन्नत है अल्लाह के नबी की, सबसे ज्यादा पाबंदी आप अलैहिस्सलाम मिसवाक की करते थे, पॉकेट में रखते थे, यहां पर रखते थे आप अलैहिस्सलाम मिसवाक। तो यहूदियों ने कहा अच्छा हम तो काफिर बना के मारना चाहते हैं, लो घरों से सबका मिसवाक निकालो। कैसे? उन्होंने कोलगेट और ओरल बी ब्रश बनाकर आपके हाथों में थमा दिया है। टूथपेस्ट जो कोलगेट है किसका है? मेड इन यहूदी। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोका कोला, फैंटा, स्प्राइट, सेवन अप, थम्स अप, गटक जाते हैं, मेड इन यहूदी। लक्स साबुन, लाइफ बॉय साबुन, डिटॉल, मेड इन यहूदी। डव शैम्पू और हेड एंड शोल्डर शैम्पू और लॉरेल कलर की दुनिया का बेताज कलर, लॉरेल, गार्नियर, मेड इन यहूदी। लिपस्टिक लगाते हैं हमारी औरतें, 320 प्रोडक्ट है औरतों के लिए, मेड इन यहूदी। तिजारत की दुनिया का बेताज बादशाह इस वक्त कोई है तो यहूदी। और ये कहां से सीखा? नबी की जिंदगी से लिया। उन्होंने कहा कि ये नबी 15 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक तिजारत किया है जी, और तिजारत की वजह से आप अलैहिस्सलाम को खिताब पड़ा था सादिक अल अमीन। साइद बिन कैस अल मखजूमी यहूदी ने यह खिताब दिया था, तो उस यहूदी ने यह नतीजा निकाला कि पता चलता है कि इस तिजारत से हम कामयाब हो सकते हैं, और यकीनन इस पर अमल किया तो आज पूरे जजीरतुल अरब को गुलाम बनाया तिजारत की वजह से। हिम्मत नहीं है कि कोई यहूदी के खिलाफ एक शब्द बोल दे, फौरन उसको उसकी खबर वहीं पर खोद दी जाती। और तीसरी चीज बताऊं, तीसरी किस बात पर इन यहूदियों ने हमारी बातें चुराई है, वो है इत्तिहाद। यानी सहाबा किराम में जो इत्तिहाद था, उस इत्तिहाद को लिया। पूरी दुनिया के अंदर में यहूदी 1.5 करोड़ है, एक प्लेटफॉर्म पर है, चूंकि वह जानते हैं कि अगर मुत्तहिद रहेंगे तो आपको कोई डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता। लेकिन आज मुसलमानों की अंदर सबसे बड़ी बीमारी यही है कि मुसलमान बटा हुआ, एक मस्जिद वाला दूसरी मस्जिद वाले से नफरत करता, एक मोहल्ले वाला दूसरे मोहल्ले वाले से नफरत करता, एक समाज के लोग दूसरे समाज के लोगों से नफरत करते। कभी कभी तो जनाब एक मदरसा वाला दूसरे मदरसे वाले से, एक इमाम दूसरे इमाम से, एक एनजीओ वाला दूसरे एनजीओ वाले से, एक तंजीम वाले दूसरी तंजीम वालों को काफिर कहता। बल्कि तबलीगी मुकद्दस जमात थी, इनके अंदर भी दो फिरके, दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्से के आदमी तो दूसरी तंजीम के लोगों के सामान उठाकर मस्जिद से बाहर फेंक देता। जब आप लड़ेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी? नहीं आएगी। मेरे भाइयों, यहूदी आज काबिज हो गए, यहूदी आज कामयाब हो गए आपके नबी की सुन्नत पर अमल करके। हालांकि यहूदी जन्नत नहीं जा सकते, वो काबिल फॉलोएबल तो नहीं है, लेकिन सबक हासिल करने के लिए, इतनी बात समझने के लिए बहुत काफी है। वक्त है, सुधर जाइए, अच्छा अमल कीजिए, समाज में, गांव में अगर कुछ बुराई है तो उसको खत्म करने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया।